اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیریز آف نظر، حسد، سحر، اور اس میں ہم نے سحر کے بارے میں کیا تھا کہ جادو کیا ہے، اس کے کیا سائنز ہیں، کون سے سمٹمز ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے وہ سارا کچھ کیا تھا۔ میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ جادوگر کو کیسے پہچانیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم سنتے ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پر جادو ہوا ہے اور اس کا توڑ کرنے ہم فلاں کے پاس جا رہے ہیں۔ اس شخص کے پاس جادو کا توڑ ہے، اگر اس کے پاس جائیں تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کس نے جادو کیا ہے، کیسے ہوا ہے جادو، اور اس کو کیسے دور کرنا ہے، اور وہ کچھ بتاتا ہے آپ کے اطراف میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ جو شخص ہے یہ خود جادوگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو کچھ واقعات بھی سناؤں گی، اور ٹوڈیز ٹاپک از دا سائنز آف اے ساحر۔ کیا نشانیاں ہیں جادوگر کی جس سے آپ جادوگر کو پہچانیں، کیونکہ کچھ لوگ علماء نظر آتے ہیں، عالم نظر آتے ہیں، بابا نظر آتے ہیں، بی بی نظر آتی ہیں، لیکن وہ بھی اسی چٹے بٹے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں اسے پہچانیں، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ میں آپ کو اگلے ٹاپک کا بھی بتاؤں گی، اور کچھ ضروری ایک سجیشن ہے میری طرف سے رمضان کے بارے میں، تو مجھے پلیز یاد دلا دینا، اگر میں بھول گئی تو مجھے صرف ریمائنڈ کرنا کہ مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو، تاکہ میں اینڈ میں آپ کو بتا سکوں، کیونکہ میں اتنا انگراس ہو جاتی ہوں اپنے ٹاپک میں کہ میں ضروری بات بتانا بھول جاتی ہوں۔ تو لیٹس بگن وتھ دا سائنز آف اے ساحر، جادوگر کی نشانیاں، کہ کون، کیسے ہم پہچانیں کہ ہم میں سے کون سچا عالم دین ہے جو صحیح طریقے سے رقیہ کر کے علاج کرے گا جادو کا، نظر کا، اور کون جو ہے وہ جادوگر ہے خود ہی یا غلط طریقے سے وہ کرے گا۔ پلیز میوٹ یور سیلفز پلیز، تھینک یو۔ اوکے، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی اچھا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے۔ اکثر میں نے ٹی وی پہ بھی ایسے پروگرامز دیکھے ہیں کہ جب آپ ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک پرابلم ہے، یا میرے گھر میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا میرے ہسبینڈ سے لڑائی ہو رہی ہے، میرے ساس کے ساتھ میرا رشتہ اچھا نہیں ہے، یا میرے نندوں کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے، یا میری فرینڈ کے ساتھ، یا بچوں کے ساتھ، یا جو بھی ہمارے ڈومیسٹک پرابلم ہوتے ہیں، جب ہم لے کے جاتے ہیں کسی عالم دین کے پاس، عالم دین سو کالڈ، ٹھیک ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی ماں کا نام بتائیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی ماں کا کیا نام ہے، وہ لکھتے ہیں آپ کی ماں کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں، یہ ایک نشانی کافی ہے کہ وہ بندہ ہی غلط ہے، کیونکہ ایک اولاد ماں کے نام سے نہیں پہچانی جاتی۔ ہم سب ایز پر قرآن اپنی باپ کے نام سے پیدا ہوں گے، باپ کی اولاد کہلائیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیں ہمارے باپ کے نام سے ہمیں پکارا جائے گا، بیٹا ولد سو اینڈ سو یا بنت سو اینڈ سو، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں اپنے نام میں اپنے باپ کا نام کبھی ہٹانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے باپ کا نام لے کے، اور ہم فوت ہوں گے اپنے باپ کے نام کے ساتھ، اور ہم اٹھائے جائیں گے قبروں سے اپنے باپ کے نام کے ساتھ۔ اور جو کوئی اپنے باپ کا نام چھوڑ دے گا دنیا میں، اور اپنے نام کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا یا کوئی اور کا یا قبیلے کا کوئی اور نام لگا دے گا، تو اس کے لیے ایک بینر کھڑا ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ آخرت میں ایک بینر کھڑا ہوگا کہ یہ بندہ باغی ہے،
ریبیل ہے، اس نے اپنے باپ کے ساتھ ریبیل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کا نام اسے بتایا تھا، یہ جانتی تھی یا جانتا تھا کہ کس کی اولاد ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کا نام ہٹا دیا. تو اس پہ ایک الزام ڈالا جائے گا، ایک گناہ اس پہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے باپ کا نام نہیں آپ ہٹا سکتے. تو جب کوئی آدمی آپ سے آپ کے حالات پوچھ رہا ہے اور اس حالات پہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ماں کا نام کیا ہے، تو وہی غلطی ہے. شیاطین اور جن وہ ہمیشہ اس طرح سے ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ ہم ماں کے ناموں سے اپنے آپ کو پہچانیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ماں کے نام، وہ ایک ان کا ایک ٹیبل ہے، ابجد. اب آپ سوچیں گے ابجد کیا ہے، میں یہ کچھ چیزیں ضروری آپ کو بتاؤں گی جو شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہوں. ابجد ہے الف با جیم دال، اوکے، یا آپ اردو میں جیسے کہتے ہیں الف بے جیم دال، ابجد. اوکے، یہ ایک ان کا ایک ٹیبل ہے جس میں وہ سارے حروف لکھتے ہیں اور ان حروف کو ایک ایک نمبر دے دیتے ہیں. جیسے اگر الف از 1، با از 2، جیم از 3، دال از 4. ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو نمبروں کو جوڑتے ہیں اور نمبروں میں وہ ساری جادو کی ترکیب لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو نیومیریکل ویلیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے وہ کچھ اپنا اندازہ لگا کر اور اس کو کچھ ٹرک سے آپ کو کچھ بتاتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں سے ہر پوائنٹ پہ ایک چھوٹا سا قصہ بتاتی جاؤں گی کہ ہم نے یہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ ایسے ایک پروگرام میں کال کیا اور ان سے کہا کہ میرا نام شاکرہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا کیا پرابلم ہے؟ تو میں نے ان سے کہا جی میں بہت تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مجھے کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتائیے، کوئی حل بتائیے میرے پرابلم کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ کا نام آمنہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا شاکرہ بنت آمنہ. ہونا نہیں چاہیے اس طرح سے، یہ تو حرام اولاد کا نام اس طرح ماں کے، جس بندے کے نام کے آگے ماں کا نام لگے وہ حرام اولاد کہلاتی تھی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی دستور تھا کہ اگر کسی کے نام کے آگے اس کی ماں کا نام ہے، اس کا مطلب اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ انلیگل یا انلیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے. ٹھیک ہے، ناجائز اولاد ہے. ایکسیپٹ عیسیٰ ابن مریم، ایک وہی ہیں جو اپنے ماں کے نام کے ساتھ رہیں گے اور باقی سب کو اپنے باپ کا نام دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا باپ تھا ہی نہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ شاکرہ بنت آمنہ کیا، کچھ اپنی تگڑم لڑائی ابجد کے تھرو، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کیا کیا ہوگا، اور بس اٹس اے لاسٹ کیس، ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا. ایٹ دی اینڈ آبویسلی میں ہنس پڑی، کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ ایک تو یہ کہ میرا نام شاکرہ نہیں ہے اور میری والدہ کا نام بھی آمنہ نہیں ہے، اور آپ نے یہ سب جو کچھ بھی بتایا سب جھوٹ تھا. آپ نے کیسے بتایا؟ اگر آپ عالم دین ہیں آپ کو تو پتا ہو جانا چاہیے کہ یہ تو نام جوڑ ہی نہیں رہا، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسی کوئی شاکرہ بنت آمنہ ہے ہی نہیں. اور آپ نے تو مجھے یہ کہا ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا. تو یہ سارا جھوٹ، وہ اپنی طرف سے ایک جنرلائز ایک وہ رکھتے ہیں کہ بھائی کوئی پرابلم کے ساتھ آیا تو اس کو یہ پرابلم تو ہوگا ہی ہوگا. وہ اندازے کے طور پہ سارا کچھ بتاتے ہیں دل جیتنے کے لیے. کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو ہم سب کے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں، کہ جیسے آپ کے یہاں کوئی تکرار ہو رہی ہے یا آرگیومنٹ چل رہی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہاں اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے یہاں آرگیومنٹ چل رہی ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے، یہ آدمی خود صحیح نہیں ہے، یہ آدمی خود جناتوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے یا ان کا غلام ہے. اور وہ غلامی بھی کیسے کرتے ہیں میں اینڈ میں جا کے یہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اور یہ صرف آج کا موضوع یہی رہے گا انشاءاللہ. تقریباً 1 گھنٹے میں انشاءاللہ we'll try to conclude this، تاکہ پھر ہم اگلے اس پہ رقیہ ٹریٹمنٹ، کتنے قسم کے رقیہ ہوتے ہیں وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اچھا، دوسری چیز وہ یہ آپ کو کہیں گے کہ
ایک تو آپ کی ماں کا نام پوچھیں گے، نمبر 1 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کتنے پوائنٹس بنائے اس کے؟ ٹھیک ہے، تقریباً 20 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم دوسرے پوائنٹ پر ہیں، اوکے۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ایسے کریں کہ جب آپ اگلی بار مجھے ملنے آئیں تو اپنے گھر سے کچھ اپنا کرتا، قمیض یا آپ کا کلپ، کنگھی یا پن، کوئی چیز اپنے گھر سے لے کر آئیں جو آپ پہنتے ہیں، یا اسکارف یا حجاب، کوئی بھی چیز ایسی لے کر آئیں، یا رومال اگر آپ رومال یوز کرتے ہیں تو۔ بیسکلی وہ آپ سے وہ چیز مانگتے ہیں جس میں آپ کا ڈی این اے ہو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واٹ آئی ایم سیئنگ، جس میں آپ کا ڈی این اے ہو، کوئی بھی ذرے ہوں آپ کے اپنے جسم کے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ سے وہ مانگتے ہیں۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک آدمی نے اس سے آن لائن یہ گفتگو ہو رہی تھی، کسی صاحبہ نے اس کو کانٹیکٹ کیا، اس آدمی کو فون پر کانٹیکٹ کیا، اس کو بتایا کہ فلاں فلاں پرابلم چل رہی ہے، مجھے اس فلاں فیملی کے ساتھ کچھ پرابلم ہے، کسی فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ ان کے گھر سے کوئی کپڑا مجھے بھیج دیں۔ تو اس نے ان سے کہا کہ بہن مجھے آپ کے یہ فلاں چیز یا اسکارف بہت پسند ہے، مجھے دے دیں، یا پتہ نہیں قمیض ایک دے دیں، مجھے ناپ کے لیے چاہیے، یا کچھ ایسے بول کے لے لیا اور اس آدمی کو وہ پوسٹ کر دیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ پوری فیملی برباد ہو گئی، جس نے قمیض دی تھی پوری فیملی اجڑ گئی۔ ایک چھوٹی سی چیز کافی ہوتی ہے، اس میں آپ کا ڈی این اے ہوتا ہے۔ ایک اور صاحب ہیں جو ایک لڑکی سے بہت پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اس سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ obviously they were in love with each other، لیکن لڑکے کی جو والدہ تھی اس کو پرابلم تھی اس لڑکی کے ساتھ، کیونکہ وہ اتنے اچھے گھرانے سے نہیں تھی، یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ یا کلچر صحیح نہیں تھا، یہ جو بھی ہے کوئی آبجیکشن تھی ادھر۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نہیں تم کچھ بھی کر لو، اس لڑکی سے تم شادی نہیں کرو گے۔ اب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ بڑی مشکل بات ہو گئی ہے، یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک جوڑا لینا چاہتی ہوں، تو مجھے تم اپنا ایک کرتا دے دو ناپ کے لیے۔ تو اس نے کرتا دے دیا ناپ کے لیے۔ جب میں اس لڑکے کا ہجامہ کرتی تھی تو آف کورس مجھے پتہ چلا ہجامہ کرنے سے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے۔ اسے کانسٹنٹلی پیٹ میں درد رہتا تھا، کانسٹنٹلی۔ وہ کچھ بھی کھاتا تھا تو وامٹ کر دیتا تھا، وہ کچھ کھا ہی نہیں پاتا تھا۔ ایک عرصے تک اس کا علاج ہوا، لیکن ڈاکٹرز نے کہا اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے اسٹمک کے اسکینز ہوئے، اس کا بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، لے لے نام، ہر چیز کا ٹیسٹ ہو گیا، ہر قسم کی اس کو دوا دے کے دیکھ لی گئی، لیکن اس کا اسٹمک پین نہیں جاتا تھا اور وہ مسلسل وامٹ کرتا تھا۔ جب میں نے اس کا ہجامہ کرنا شروع کیا تو اب وہ آف کورس وہ پہلی بار سائنس پتہ چل گئے، اور میں کھل کے وہ سائنس نہیں بتاؤں گی، لیکن جو بھی تھے سائنس جو مجھے نظر آئے، مجھے لگا کہ اس کے اوپر کوئی کسی نے جادو کیا ہے۔ تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ کوئی آپ کو لگتا ہے جس نے اس پہ کچھ جادو کیا ہو؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے پھر بات کی اور میں نے پوچھا کہ کیا کبھی اس لڑکی نے تم سے کچھ مانگا ہے تمہاری اپنی چیزوں میں سے، تمہاری پہننے کی چیزوں میں سے؟ تو اس نے یاد کر کے کہا ہاں، اس نے ایک بار میرا کرتا مانگا تھا۔ میں نے کہا پھر اس نے تمہیں سلا کے دیا کرتا کوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اس وجہ سے اس کرتے پر تمہارے جادو ہوا ہے اور یہ تمہیں ستاتا رہے گا، تو اس کو توڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور آف کورس ہم نے اس کا توڑ کیا، لیکن کتنا عرصہ وہ تکلیف میں رہا۔ تو کوئی اپنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز انہیں نہ دیں، اور اسی طرح ان سے کوئی چیز مت لیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر جادو کریں گے۔ جیسے ایک خاتون ہے یہاں پہ، وہ آئی میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میری ایک
نند ہیں، جب وہ آ کے میرے گھر سے جاتی ہیں، جب وہ کچھ دنوں کے لیے آتی ہیں، رہ کر جاتی ہیں، میرے اور میرے ہسبینڈ کی بہت لڑائی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہونے لگ جاتی ہے، اتنی لڑائی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات بند کر دیتے ہیں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہ دونوں میاں بیوی بالکل لو برڈز کی طرح ہیں، ماشاءاللہ اللہم بارک فی، ان کے جوان بچے ہیں، شادی شدہ بچے ہیں، پر وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ قائم رکھے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن وہ جب مجھے یہ بتا رہی تھی کہ ایسے ہوتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ نند کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ وہی نند ہے جو ہماری شادی نہیں ہونے دینا چاہ رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے شادی کریں، حالانکہ اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، وہ ہمارے گھر آ کے رہ کے جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کے لیے کچھ لائیں؟ اس نے کہا ہاں، مٹھائی لائی تھی اور میرے لیے بہت پیاری سی ساڑی لائی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ساڑی کو تو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں اور مٹھائی کو بھی پھینک دیں۔ تو اس نے کہا وہ تو بہت مہنگی ساڑی ہے۔ میں نے کہا آپ کو گھر بچانا ہے یا ساڑی بچانی ہے؟ تو اس نے کہا اچھا میں کسی کو اور کو دے دوں وہ ساڑی؟ میں نے کہا نہیں، جس کو بھی دیں گی اس کے گھر میں پرابلم ہوگا، پرابلم ساڑی میں ہے، آپ پھینک دیں۔ اس نے جا کے وہ ساڑی پھینک دی اور وہ مٹھائی بھی پھینک دی، اور ان کا جھگڑا بند ہو گیا، اور اس کو کلیئر ہو گیا کہ اسی سے تھا۔ اب وہ جب بھی آتی ہیں وہ انہیں آنے دیتی ہیں، ان سے کوئی چیز نہیں لیتی، اور اپنی نظر رکھتی ہیں کہ وہ کچھ پیچھے چھوڑ کر بھی نہ جائیں، اور اگر وہ چلی جاتی ہیں کچھ دیے بغیر اور پھر بھی ان میں لڑائی ہوتی ہے، جیسے پھر ایک بار ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا گھر صاف کروائیں، ساری چیزیں نکال کر پورا گھر صاف کریں۔ پھر انہیں کارپٹ کے نیچے سے کچھ ملا، کچھ دھاگا ملا بندھا ہوا، نوٹس ڈلے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ پھر اب آپ اس کو ڈسکارڈ کریں۔ تو جادو جو ہے وہ برحق ہے، ہوتا ہے، اور اس طرح سے جادوگر اپنا جادو کرتے ہیں، آف کورس تھرو دا جنس۔ تیسرے نمبر پہ ہے تعویذ۔ اب جو لرنڈ میجیشنز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جادوگر، پڑھے لکھے جادوگروں کا کیا مطلب ہے؟ جب میں آپ کو کہتی ہوں پڑھے لکھے جادوگر، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جادو سیکھنے کے لیے آپ کو قرآن کی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے، اس کی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے، قرآن کی گندگی کو اپنانا پڑتا ہے، فلت کو اپنانا پڑتا ہے، جن کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم گندگی کو گلے لگا لیں گے۔ اتنی گندگی کو گلے لگاتے ہیں کہ پھر جن کہتا ہے کہ اب میں کنونس ہو گیا ہوں، تم میرے غلام ہو، حتیٰ کہ تم نے جیسے قرآن پہ پیشاب کر دیا، یا قرآن کے پنوں سے اپنے آپ کو صاف کر دیا، یا اپنے گندا خون وہاں پہ لگا دیا، اس طرح کے اگر تم نے کام کیے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک جادوگر، ایک تو آف کورس دیکھنے میں تو وہ عالم ہی لگ رہے تھے، اور وہ انہوں نے اپنا گند نکال کے دیا اس آدمی کو اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، تو تم اس کو منہ میں رکھو اور کھا لو۔ اس نے اس کو بڑی خوشی سے منہ میں رکھ کے کھایا، تو اس نے کہا عالم نے کہ اب تم جوائن کر سکتے ہو ہمارا گروپ، تم کامیاب ہو گئے کہ تم نے گندگی کو گلے لگا لیا۔ دیکھیں گندگی اور فلت سے جادو ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جادو قرآن سے ہی ہوتا ہے، اور قرآن میں لکھا ہے، یہ آیت ہے قرآن کی جو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی تفسیر کے دوران سمجھا چکی ہوں، سنا چکی ہوں، تو جنہوں نے وہ کلاسز میری مس کی ہیں ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہوگا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو ہدایت چاہتے ہیں، اور گمراہی ہے ان کے لیے جو گمراہی چاہتے ہیں۔ اور یہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو مومنوں کے دل پر سکون آتا ہے، اور مومنوں کے دل کے لیے یہ کمفرٹ ہے، ترقی ہے، کامیابی ہے۔ اور اسی طرح جو مومن نہیں ہیں اور جو فتنہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ فتنہ ہے، یعنی یہ اسی قرآن کو فتنہ بنا سکتے ہیں، اس کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ مگر وہ عالم تو قرآن کی آیتیں ہی دے رہا تھا، اس نے تو آیت ہی قرآن کی لکھ کے دی تھی تعویذ میں،
یہی تو کہا تھا اس نے کہ لکھ کے لگا لو اپنے گلے میں اور تم تکلیف سے دور ہو جاؤ گی۔ اگر آپ اس کے اس تعویذ کو کھول کے دیکھیں گے، وہ آیت کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ہوگا۔ وہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو وہ نمبروں میں لکھ کے دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے نمبر کیا ہے، وہ نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی بھی، کیونکہ وہ جنوں کا نام ہوتا ہے جو ابجد کے ٹیبل سے لیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی جن کو جو اس کے کنٹرول میں ڈالنا ہو، سپوزنگ دیر از اے بی سی وومن، اور میں اس پہ جادو کرانا چاہ رہی ہوں، تو میں اس آدمی عالم کے پاس جاؤں گی اور اس کو کہوں گی کہ دیکھیں آپ مجھے کوئی تعویذ ایسا لکھ کے دے دیں کہ وہ عورت جو ہے اسے جو بھی ہے وہ ہو جائے، یا وہ ڈرتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، اس کے لیے آپ مجھے تعویذ لکھ کے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت لکھیں گے میرے لیے، اور آف کورس اسی سے وہ جادو کرنے والے ہیں، اور پھر وہ اس جن کو، جس جن کو کنٹرول دیں گے اس عورت کا، اس جن کا نام ابجد میں لکھ کر دیں گے، نمبروں میں، اس کو وہ جوڑیں گے اور حروف کے ساتھ نمبر لیں گے اور اس نمبر پہ لکھ کر اس تعویذ میں جوڑ دیں گے۔ تو وہ خاتون اس جن کے قابو میں رہے گی جب تک وہ پہنی رہے گی تعویذ، یا وہ بچہ یا وہ بچی یا وہ آدمی یا وہ عورت، جب تک وہ تعویذ اس کے ساتھ لگا رہے گا، جن اس کے ساتھ لگا رہے گا، کیونکہ اب وہ اس جن کے قابو میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تعویذ کا معاملہ ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے جن ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھ کر اور اس میں سے فتنہ نکالا ہوتا ہے، وہ تعویذ لکھتے ہیں۔ ان پڑھ جن کیا کرتے ہیں؟ یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ ان پڑھ جن، جن کو قرآن کی تعلیم نہیں ملتی اور وہ قرآن کو غلاظت میں نہیں کر پاتے، وہ نوٹس لگاتے ہیں۔ تو وہ کس طرح نوٹس لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر یہ تھریڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ دھاگا دیتے ہیں، اوکے، اس دھاگے پہ ایسے کر کے گرہ باندھتے ہیں، یوں، یہ نوٹ لگ گیا، اور اس نوٹ پر پھونک دیتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے قل اعوذ برب الفلق میں، جو میں نے آپ کو پوری تفسیر میں بتایا ہے۔ جس نے وہ تفسیر نہیں سنی ہے، پلیز چینل پہ جا کر وہ تفسیر اچھی طرح سے سن لیں کہ گرہوں پر پھونکنے والی، تو اس کے گرہوں پر پھونکنے والی یا پھونکنے والے، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر عقد is the knots، okay، it's the یہ بند کیا اور ایسے ڈالا اور تھو کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح کی گرہ لگا لگا کر وہ ایک دھاگا باندھتے ہیں، اس دھاگے پہ ایک گرہ لگی ہوتی ہے، یا گلے میں باندھ کے پھر اس گرہ پہ تھو کر دیتے ہیں۔ یہ گرہ لگا کے جو کرتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کو وہ نیومیریکل علم، ابجد کا علم نہیں معلوم ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں نہیں معلوم ہوتی کہ کون سی آیت کو کہاں ٹکانا ہے، کون سے جن کا نام کس طرح نمبر میں ڈال کر اس پرچے میں لکھنا ہے، تو وہ لوگ زبانی کرتے ہیں اور تھوک دیتے ہیں اور اس جن کو اس میں قابو میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ نوٹس پھونکنے والے اور تعویذ بنانے والے، یہ سب جادوگر لوگ ہیں، عالم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ 4 تھا بلوئنگ آن دا نوٹس، یا گروں کو گرہ لگا کر اور اس پہ پھونکنا، اور اس کا بہت سارا افیکٹ ہوتا ہے، یہ مت اس کو لائٹلی لیں۔ تعویذ اور ان گروں کا، اور گروں کو پھونک کے جو لگاتے ہیں، ان کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ 5ویں پوائنٹ، ٹو ریکگنائز دا ساحر، کیسے پہچانا جائے کہ ساحر کون ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں کہ ایک مرغی لائیں، ٹھیک ہے، ایک مرغی کو لے کر آئیں، اس کو ذبح کریں، اور یہاں لائیں، یا میں ذبح کروں گا، یا میرے سامنے لا کے ذبح کریں، یا اس کو ذبح کر کے لائیں، اور وہ مرغی ایسی ہو، کالی ہو، فلانی ہو، یا آپ سے کہیں کہ ایک بکرا ذبح کرو، یا آپ سے کہیں کہ ایک کوا ذبح کر کے لاؤ، الٹی سیدھی بات ہے، پجن ذبح کر کے لاؤ، سنا ہے آپ نے؟ میں نے بہت سنا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ الٹے سیدھی یہ جو ذبح کرتے ہیں نا،
اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں آلٹرز پہ جا کر، تو یہ عالم کیا کرتے ہیں کہ یہ ذبح کرتے ہیں فار دا جن، اس کو یہ برائب کرتے ہیں، یہ ان کی برائب ہے کہ ہم آپ کے لیے آپ کے نام سے، کیونکہ وہ نیت وہ عالم کر رہا ہوتا ہے کہ اب جو یہ عورت یا یہ آدمی یہ مرغی یا یہ بکری ذبح کرے گا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہم نے ذبح کیا ہے، اب اس ذبح کے پیچھے یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں، اب آپ ان کا خیال رکھنا اور ان کی مشکل کو حل کر دینا۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، لیکن آپ کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ ایک جن کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ یہ والی چیز ذبح کر کے یہاں لاؤ، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو دیں گے جن کو کہ تمہارے لیے ذبح کیا گیا ہے، اب تمہارے لیے ذبح کیا گیا، اب تم ان کی لک آفٹر کرو، ٹھیک ہے؟ جب وہ اس طرح کے ذبیحہ مانگتے ہیں اور سٹرینج انسٹرکشنز وہ آپ کو دیں گے، لائک فار انسٹنس ایک خاتون کو کہا کہ ایک مرغی ذبح کر کے لاؤ، اس کی گردن اڑا دینا اور باقی مرغی ثابت رکھنا، تو بغیر گردن والی مرغی لے کے آؤ، یعنی اس کی گردن کو ذبح کر دو، گردن ذبح کر کے پوری باقی مرغی ایسے ہی وتھ پر ور جیسے ہوتی ہے ویسے ہی صرف اس کی گردن اڑا دو، اور گردن اڑا کے وہ بغیر سر والی مرغی کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اب وہ بغیر سر والی مرغی کو لے کر جا رہے ہیں اس عالم کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے انسٹرکشنز دیں گے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ، وہ کیا کریں گے؟ اس مرغی کے گردن جہاں سے کٹی ہے ادھر کا اس خون لیں گے، اس کو ڈالیں گے، کچھ عجیب عجیب حرکتیں کریں گے، ہم سوچیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، بڑے عالم ہیں، انہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ جادو کر رہے ہیں، وہ جن کو خوش کر رہے ہیں، وہ جن کو راضی کریں گے تو جن آپ کا کام کرے گا، اور جن صرف گندی چیزوں سے راضی ہوتا ہے، وہ اچھی چیزوں سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایول ہے، وہ شیطانی جن ہے، اور شیطانی جن کبھی بھی اچھی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات ہو گئی، یہ 5واں پوائنٹ تھا۔ 6 پوائنٹ، اگر آپ لوگ لکھنا بھی چاہیں تو لکھ لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ یہ پوائنٹس 20 پوائنٹ اگر ہیں کسی میں تو وہ آدمی جادوگر ہے، اور ہمیں اس سے دور رہنا ہے، اس کے پاس جا کر اپنی پرابلم سالو نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، چھٹی چیز یہ، اگر وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، سپوزنگ وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک کاغذ لپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا وہ آپ کو ایسا ایک ٹیشو لپیٹ کے دے گا اور کہے گا یہ لے جاؤ، یہ میں نے لپیٹ دیا ہے، اس پہ کچھ لکھا ہے، میں نے کچھ لکھ دیا اس پہ، یہ میں لپیٹ کے آپ کو دے رہا ہوں، تعویذ نہیں ہے، آپ فکر نہیں کرنا، میں تعویذ واویز والا نہیں ہوں آدمی، بہت اچھا عالم ہوں، یا آپ لے جاؤ گھر میں، اور جہاں آپ کو پرابلم ہوتی ہے نا وہاں اس کو جلانا، اس کو وہاں جلاؤ گے اور اس کا دھواں ادھر جائے گا تو وہ سب چیز ختم ہو جائے گی، جیسے یہ جل جائے گا ایسے وہ پرابلم بھی ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور ادھر اس کا یہ دھواں لگانا، آپ یہ چیز لے جاؤ، یا آپ کو بخور کی طرح دانے دے گا، کوئی کافور دے گا، یا آپ کو اس طرح کی کوئی چیز دے گا اور کہے گا کہ اس کو لے جاؤ، اور اس کو وہ لوبان جیسی چیز دے گا آپ کو، اس کو لے جاؤ اور اس کو جلاؤ، لوبان نہیں دے گا، لوبان جیسی چیز دے گا، بخور ٹائپ، اور کہے گا اس کو جلاؤ اور اس کا دھواں اپنے گھر میں بس دو، وہ دھونی دو گے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں اس نے آپ کو فائر جن کے حوالے کر دیا ہے، تو once you burn it and the smoke comes out, the jinn comes alive and he takes over your home and that area and you, and you are now under the clutches of that shaitan, that jinn جس کو اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے، تو جلانے سے وہ جن ایکٹیویٹ ہو گیا، اور اب آپ نے دھواں دے دیا تو وہ تو اب ہر طرف ہے، and he is a smokeless fire so he will be there۔ تو یہ ہو گئی بات آپ کے اسموک والے جن کی، کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز لے جائیں جلائیں اور یہ جلا کے یوں یوں دھواں دے دیں، یا اس کو لے کے جلا دیں، جلا کے اس کو باہر اس کا یہ راکھ جو ہے اپنے گارڈن میں ڈال دیں، بہت ساری چیزیں میں تو مختصر بتا رہی ہوں،
وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے اس کو جلائیں، جلا کے پانی میں ڈال دیں، پلا دیں، ایسے بھی کہیں گے. پھر آپ کو کہیں گے گارڈن میں ڈال دیں، اس کو دفنا دیں، یا کہیں گے اس کے جلا کے راکھ کر کے اس کو پوٹلی میں باندھ کر سر کے نیچے رکھ دیں، پلنگ کے نیچے رکھ دیں، کارپیٹ کے نیچے رکھ دیں، یا پھیلا دیں، اس راکھ کو اڑا دیں اپنے گھر میں. کیا کچھ کہیں گے، یہ سب جادو ہے. nothing of it is from علم دین. this is from علم ہاروت and ماروت. okay, the jadoo which was from the kufr. اوکے 6 پوائنٹ. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں. یہ 6 پوائنٹ تھی. 7 پوائنٹ، اب آپ گئے ہیں کسی عالم کے پاس. آف کورس وہ اپنے آپ کو عالم ہی کہلاتے ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے کفر کا علم ہے نا بھائی، وہ بھی تو وہ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، اور ہماری نظروں میں وہ عالم نظر آتے ہیں. داڑھی بھی ہوگی، ٹوپی بھی ہوگی، یا وہ بھی ہوں گی تو بہت ڈھکی چھپی سی بھی ہوں گی. سب بہت دے آر ویری mesmerizing kind of people because they know how to go about. اوکے سو اب آپ ان کے پاس گئے ہیں، اور وہ چاہے خاتون ہیں یا آدمی ہیں. اب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں میرا بچہ ہے، اس کے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، یا یہ میری بیٹی ہے، اس کی دیکھیں شادی نہیں ہوتی ہے، آپ کچھ پلیز دم کر دیں. اب وہ دم کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم نہیں کریں گے. وہ آپ کو لگے گا کہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تو شروع کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ وسپر میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، پورا ٹائم وہ کھسپسا کے کریں گے عمل. کیا ہے یہ؟ آپ ان سے کہیں کہ نہیں آپ زور سے پڑھیں، میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ کبھی زور سے نہیں پڑھیں گے. اگر وہ زور سے پڑھیں گے تو آپ سن لیں گی کہ وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی، کہ بھئی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، 3 کل پڑھ رہے ہیں. ہمیں پتہ یہ رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، معوذتین ہے. ہم ابھی کر چکے ہیں معوذتین کے بارے میں اچھی طرح ڈیٹیل سے، کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہیں تو پڑھیے، زور سے پڑھ لیجئے. آپ دم کیجئے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے. یہ ہے بتائی گئی ہیں کہ اس سے شفا ہے، تو آپ زور سے پڑھیں، رقیہ ہے یہ. تو پھر آپ اس کو پھسپھسا کے کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اس کے بیچ میں وہ اپنی ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی آیتوں کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، توڑ کے پڑھتے ہیں. آیتوں کو آدھی آدھی آیتیں ڈفرینٹ جگہوں سے لے کر جوڑتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو پھونکتے ہیں. اس لیے وہ زور سے نہیں پڑھتے، اور آپ کو لگتا ہے وہ علم والے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے پھونک رہے ہیں، دم کر رہے ہیں. کیا دم کر رہے ہیں؟ مجھے بھی جاننا ہے بھئی آپ کیا دم کر رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے چپکے سے دم نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی پہ دم کیا یا صحابہ نے کسی پہ دم کیا تو پڑھ کے دم کیا. اور جو رقیہ ہمیں سکھایا گیا ہے، رقیہ لاؤڈ بولا جاتا ہے. رقیہ از ناٹ سم تھنگ ٹو سے ان یور ہارٹ. پہلی بات تو یہ کہ جو دل میں پڑھا جائے بغیر منہ کھولے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. اگر میں یوں، اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں اذکار کر رہی ہوں، یہ اذکار قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا منہ نہیں ہلا، میں نے سنا نہیں میں نے کیا پڑھا. آپ کو کہنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے آپ کیا اذکار کر رہے ہیں، وہ اذکار قبول ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہماری وسپر بھی ہمیں سنائی دے تاکہ ہم کلیئر لفظوں کو ادا کریں. تو جب یہ ایک عالم دین بن کر کچھ پڑھ رہے ہیں، دم کر رہے ہیں پھس 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 کر کے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے. آپ اگر ان سے کہیں کہ لاؤڈ پڑھیں اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح آدمی نہیں ہے. 8 پوائنٹ، اگر وہ جب وہ آپ کے اوپر دم کرنے لگتے ہیں اور دم کرتے وقت قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کر رہے ہیں، لیکن دم کرتے وقت وہ بیچ بیچ میں غوث الاعظم، اولیاء، نظام الدین، اولیاء، چشتی، اس طرح کے ورڈز بول رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ لوگ جو گزر چکے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم نبی سے مانگ رہے ہوتے. کیا نبی ان اولیاء سے افضل نہیں ہے؟ سوچ کے دیکھیے.
کیا وہ اولیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ نہیں۔ جب ہم نبی سے نہیں مانگ سکتے تو ہم اولیاء سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ سوچ کے دیکھیے، ہم کیسے کسی مزار پہ جا کے کچھ مانگ سکتے ہیں جب ہم نبی کے مزار پہ جا کے کچھ نہیں مانگ سکتے؟ ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اس کو کبھی بھی مزار نبوی کبھی نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ مسجد ہے، تو وہاں مسجد کے احکام لگتے ہیں کہ آپ جائیں، نماز پڑھیں، دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ گھر میں بھی صلوات و سلام کر سکتے ہیں، وہاں جا کے بھی صلوات و سلام کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم بھائی عمرہ پہ جا رہی ہو تو میرا سلام نبی کو دے دینا، بھائی تم گھر میں 5 وقت نماز میں دے رہی ہو سلام، یہاں بیٹھ کر تو تمہیں دوسروں سے کیوں پیغام دلانے کی ضرورت ہے؟ یہ کون سی نئی بات ہے کہ جو وہاں پہنچے گا اس کا سلام ملے گا اور آپ یہاں سے نہیں سلام؟ تو پھر آپ التحیات للہ والصلوات والسلام علی رسول اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو وہ سلام کہاں جا رہا ہے؟ آپ تو ہر نماز میں سلام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، with proper greeting, with التحیات۔ التحیات کا مطلب ہے پراپر گریٹنگز، تو آپ ان کو بہت مہذب انداز میں اچھی سی تحیات، بہت اچھی سی گریٹنگز پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ان کو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم کتنے بہت ہی مہذب انداز سے بہت بہترین صلوات اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی، نماز کے علاوہ بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام اور درود بھیج سکتے ہیں، ان گنت، 100 دفعہ تو بھیجنا چاہیے پر ان گنت بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں اور ان کی ہدایت پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو کیا ہمارے نبی نے کبھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی اور کا واسطہ دیا؟ کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے علیہ الصلاۃ والسلام، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طفیل فلانے کے طفیل مجھے دے دے؟ نہیں، انہوں نے کہا وہ صلوات اور وہ برکات جو آپ نے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی آل پر دی، ایسے ہی مجھ پر اور میری آل پر دے دو، ان کے جیسی۔ آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، تو نے جس طرح سے ان کو چھڑایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے، اے اللہ مجھے چھڑا دے اس تکلیف اور پریشانی میں سے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ وسیلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ پڑھتے وقت غوث الاعظم، چشتی، نظام الدین، فلاں ڈمکا شروع کر دیں، آپ سمجھ لیں یہ تو اللہ سے ہٹ کے مردوں پر چلے گئے، تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، ٹھیک ہے؟ 9th پوائنٹ از، اگر وہ آپ کو، پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ آپ کو کوئی پرچی میں، وہ پرچیاں کیسے لکھتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو وہ پرچی لکھ کر لپیٹ کر تعویذ بنا کر دیتے ہیں، یا آپ کو وہ نوٹ کیے ہوئے دھاگے دیتے ہیں، یا آپ کو کچھ باندھ کے دیتے ہیں، اوکے، کچھ ڈبی میں دیتے ہیں، پوٹلی میں دیتے ہیں، یہ ان کا خصوصی طریقہ ہوتا ہے، اوکے؟ اور جو ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، اور ہم پڑھے لکھوں میں بہت سارے ان پڑھ جاہل ہیں، تو میں ان پڑھ جاہل صرف ان کو نہیں کہہ رہی جو کبھی مدرسہ یا اسکول نہیں گئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان پڑھ جاہل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جسے ہم کہتے ہیں نا ایجوکیٹڈ فولز، تو ایسے بہت سارے ایجوکیٹڈ فولز ہیں who believe a short cut، کہ ہم چلے جائیں گے ان لوگوں کے پاس اور ان سے کوئی پڑیا لکھا کر لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک نسخہ جس سے بس ترنت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں باندھ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ لے جائیے، یہ تعویذ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لے جائیے اور اس کو نا آپ اپنے تکیے کے نیچے رکھیے گا، یا آپ کے ہسبینڈ کے تکیے کے نیچے رکھ لینا، اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے نا، ساس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا، اس کے بستر کے نیچے رکھ دینا، اس کے پلنگ کے نیچے رکھ دینا، کارپٹ کے نیچے رکھ دینا، یا وہ آپ کو دھاگے دیں گے، یا وہ آپ کو چاول، چینی اس میں باندھ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہیں گے جا کر باقیوں میں ملا دینا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں
یہ طریقہ ہے جادوگروں کا، یہ عالم دین کا طریقہ نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو یہ سب کہیں تو سمجھ جائیے کہ دے آر گوئنگ آؤٹ آف دیئر دین۔ پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اس کو پہن لیں، تعویذ کو یا تو پہن لیں، یا دھاگے کو پہن لیں، ہاتھ میں پہن لیں، گلے میں پہن لیں، بازو میں باندھ دیں، ان سب پر وہ آپ کو لپیٹ دیتے ہیں، تو وہ آپ اس جن کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ جب تک وہ آپ پہ بندھا رہے گا آپ اس کنٹرول میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں جو لوگ یہ باندھ باندھ کے دیتے ہیں وہ جادوگر ہیں خود، اور وہ خود جنوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جادوگر جادو کرنے سے پہلے قرآن کو ملامت کرتا ہے۔ جب وہ اتنی غلاظت کرتا ہے کہ کسی کا خارج کیا ہوا گند بھی اپنے منہ میں ڈال دے، تو آپ سمجھ لیں اس کے بعد ہی جا کر اس کو یہ توفیق عطا ہوتی ہے کہ وہ اب جادو کر سکتا ہے، کہ اب اس کے اختیار میں جن جو ہے وہ کہتا ہے اب میں تمہارا غلام ہوا، کیونکہ تم پاس ہوئے ٹیسٹ میں، تم نے ملامت کر کے دکھا دیا، تم نے غلاظت کو اپنا کے دکھا دیا۔ تو جو غلیظ ہے وہ ہم میں سے، یہ سب غلیظ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب غلیظ لوگ ہیں۔ اچھا، پھر وہ آپ کو اس طرح کے دھاگے اور یہ تعویذیں باندھ کے دے گا کہ بس اس سے آپ، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی مشکلیں واقعی ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ مت سوچیے گا لیکن وہ تو تعویذ جب سے آیا تب سے ہمارے گھر میں بڑا سکون ہے۔ ہاں ہوگا، کیونکہ اب آپ جن کے حوالے ہیں، لیکن آخرت کا کیا ہوگا پھر؟ دنیا تو مل گئی آپ کو، زبردست دنیا مل گئی، سب آپ کے ہاتھ میں آ گیا، ہسبینڈ کنٹرول میں ہے، بچے کنٹرول میں ہیں، آپ نے جس کو جدا کرنا تھا وہ جدا ہو گئے ہیں، جس کی گھر کو تباہ کرنا تھا اس کا گھر تباہ ہو گیا، آپ کے دل کو تسلی ہو گئی۔ پھر آخرت میں کیا ہوگا آپ کا؟ دنیا تو آپ نے حسین پا لی۔ دیکھیں ایک خاتون ہے جن کو میں جانتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ آئی تھنک ان کے اندر کچھ انفیریورٹی کمپلیکس تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں اپنے زندگی سے جڑے ہوئے آپ کے سامنے لا رہی ہوں، کہے سنے نہیں لا رہی، فی الحال جو میرے سامنے ہوا ہے یا جو مجھ سے میں جس سے گزری ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہوا یہ کہ وہ خاتون کو کچھ انفیریورٹی کمپلیکس تھا، کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت ویل اسٹیبلشڈ اور بہت ہینڈسم، بہت اچھے تھے، اچھی پوزیشن پہ اور پروفیشنل تھے، ٹھیک ہے؟ وہ خود شی واز اوکے، ہائی اسکول پاس تھی اینڈ ناٹ ویری گڈ لکنگ۔ اس کو شاید دل میں کبھی یہ خیال آیا ہو کہ کہیں بیکاز ہی از اے ویری ہائیلی اپریشیٹڈ پروفیشنل، اور ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے، اینڈ ہی از ریئلی اے ویری گڈ پرسن، ریئلی ویری گڈ پرسن، تو لڑکیاں بھی اس پہ مر سکتی ہیں، اور اس کا بھی کبھی بعد میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ ادر ویمن آر بیٹر اور واٹ ایور۔ اور دوسری چیز یہ کہ کبھی اس کے اوپر سے دل نہ ہٹے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جا کر کسی بابا سے شکر پڑھوا کے لے آئی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑی سی شکر ہے، اس میں سے لے کے وہ باقی شکر میں ڈالتی ہے، وہ اس شکر کا ڈبہ الگ رہتا ہے، اس شکر سے وہ اپنے ہسبینڈ کو چائے بنا کے دیتی ہے روزانہ، اس کا ڈبہ ہی الگ ہے، کیونکہ ایک دن اس کے گھر پہ کوئی چلا گیا اور اس نے کہا کہ لائیں میں آپ کا یہ چائے بنا دیتا ہوں، تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ والی شکر مت لینا، وہ تمہارے خالو جان کی شکر ہے۔ اس نے کہا شکر تو شکر ہے، اس میں بھی شکر ہے اس میں بھی شکر ہے، کیا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ وہ والی شکر چھوڑ دو، وہ خالو جان کی ہے، وہ میں الگ رکھتی ہوں، تم یہ دوسرے ڈبے میں سے شکر لو، باقیوں کے لیے یہ شکر ہے۔ تو اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ ایسا کیوں؟ میں نے کہا اب سمجھ میں آئی ساری بات کہ اس کا ہسبینڈ ایسا کیوں ہے۔ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے جیسے آنکھوں پہ پردہ ہے، اسے اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نہیں پتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت رومانٹک کپل ہے، مرتا ہے وہ اس پر، وہ اس کے بالکل بغیر اجازت کے یا بغیر خوشی کے کوئی چیز نہ کرتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ سنتا ہے۔ You can see that he's under a complete spell. He's a good professional at work, but when he comes to a social circle, he's totally always focused on his wife.
He's totally under control. There is no way anybody can have his way or her way to that man. Not even his mother, not even his sisters. He broke up with the sisters who had problem with his wife. Even the sister who paid for his education, he didn't bother to think twice. So much is the spell on him. But he doesn't know. ٹھیک ہے. تو جو لوگ شکر پر چاول پر ایسے پڑھا کر لاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اینی وے سو یہ تو پوائنٹ تھی 9th پوائنٹ. اب ہم 10th پوائنٹ پہ آتے ہیں. 10ویں پوائنٹ ہے وہ آپ کو کیا کرے گا. عالم دین آپ کو عالم جادو کے دین کا جو آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا کہ آپ کو دے گا لائک کامن پنس، ٹاچنیاں جسے ہم کہتے ہیں ٹاچنی یا کامن پن یا ایک سیکنڈ. Can you unmute yourself? So okay, then what he will do is I was telling you about the starchny, common pin, safety pins, heel, nails, heel, not this ہاتھ کے nails نہیں، وہ کھیل والے نیل. اوکے، وہ آپ کو دے گا 4 نیل، 6 نیل، 8 نیلز، چھوٹے یعنی کھیلیں، چھوٹی کھیل ہوتی نا، وہ دے گا آپ کو اور کہے گا آپ اپنے گھر میں چاروں کونے میں جا کے ڈال دیں. جس گھر میں بھی آپ کو یہ تماشا کرنا ہے، خرابی کرنی ہے یا اچھائی کرنی ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، میاں کو قابو میں کرنا ہے، بچوں کو قابو میں کرنا ہے، میاں بیوی میں لڑائی کرانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس گھر میں پرابلم دلانی ہے، آپ یہ نیلز جا کے ہر کونے میں ایک ایک نیل چھوڑ دیں بس، اور پھر کام ہو جائے گا. یا چاول کے دانے، 2-4 دانے چاول کے چاروں کونوں میں ڈال دیں. یا مٹی آپ کو دے گا کچھ اس قسم کی کہ آپ کونوں میں جا کر ڈال دیں. یہ سب جو ہے یہ غلط لوگ ہیں اور یہ جادو کر رہے ہیں. ایسی کوئی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملا، نہ صحابہ سے ہمیں ملا. اور میں آپ کو یہاں پہ اینڈ میں جا کر ایک حدیث بھی سنانا چاہوں گی اس سے ریلیٹڈ، تاکہ ابھی نہیں سناؤں گی، میں پہلے اپنے سارے پوائنٹس کمپلیٹ کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ، بیکاز دیٹس مائی ٹارگیٹ ٹو فنش دس، دین آئی ول بی کمفرٹیبل. ٹھیک ہے. میں جو آپ کو دھاگوں کی بات بتا رہی تھی کہ وہ آپ کو دھاگے باندھ کے دے گا، تعویذ ہاتھ میں باندھنے کے لیے، گلے میں باندھنے کے لیے، یا رسٹ میں باندھنے کے لیے، یا ایون انگلی میں باندھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے آپ کو اپنا ایک ایکسپیرئنس سنانا ہے which is related to this. When I was pregnant for the first time، جب مجھے پہلی بار پریگننسی ہوئی، obviously میری پریگننسی ڈیفیکلٹ تھی اور مجھے کئی مہینے ہاسپٹل میں رہنا پڑا تھا. فرام دا ڈے ون، جس دن میری پریگننسی پازیٹیو ہوئی اس دن سے I was hospitalized for many months. I was hospitalized. ٹھیک ہے. تو اتنے مہینے رہی کہ میں صرف دیکھتی تھی، پیشنٹس آتے تھے میرے سامنے اور جاتے تھے اور میں وہیں تھی. سبحان اللہ. اوکے. اور بہت حسین بات یہ ہے، بڑی توفیق والی بات ہے یہ کہ میں وہاں کیونکہ اتنے مہینے تھی، میں نے باندھ لیا تھا کہ میں روزانہ صبح 11 بجے آفٹر دا بریکفاسٹ، لنچ کے لیے گیپ ہوتا تھا تو سارے باتیں کر رہے ہوتے تھے ادھر ادھر کی، تو میں ان کو درس دیا کرتی تھی قرآن کا، کیونکہ مجھے پلنگ سے اترنا منع تھا. اور میں سوچتی تھی کہ یہاں بیٹھی بھی ہوں تو اکثر میں ایکچولی درس خود سے نہیں دینے لگی تھی، میں قرآن پڑھتی تھی. تو 2-3 پیشنٹس نے آ کے کہا ہم جب آتے ہیں آپ کے پاس 11 بجے آپ تو چل پھر نہیں سکتی ہیں، آپ تو کہیں نہیں جا سکتی، تو سارے پیشنٹس مجھے دیکھنے آتے تھے. تو آپ قرآن پڑھتی ہیں، ہمیں بھی سنا دیا کریں، ہمارا بھی دل بہل جائے گا، تھوڑی تازہ ہو جائے گا ایمان. تو میں کہتی تھی کیوں نہیں. تو پھر ہم نے ایک باندھ دی بات. تو سسٹرز خود جا کے اناؤنس کر دیتی تھی سارے وارڈز میں کہ وارڈ نمبر 11 پہ درس ہو رہا ہے، if anybody is interested, Muslims, non-Muslims, they can go and listen to that dars. She won't be able to come out, but you can go near her,
سب کو چیئرز لگا کے دے دیتے تھے میری بیڈ کے آس پاس، اور میں ہاسپٹل میں درس دے رہی ہوتی تھی. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. اور کتنوں کو فائدہ بھی ہوا اس سے. اب اس طرف جب میں یہ درس دے رہی تھی تو میرے برابر کے بیڈ میں ایک خاتون آئی. ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا، اب غور سے سنیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ساری ڈیلیوری سیزیرین ہوئی تھی. اب ہم یہ بلیو کرتے ہیں، یہ اب پرانا بلیف ہے، اٹ از چینج ناؤ، کہ اگر آپ کے 3 سیزیرین آپریشن ہو جائیں تو آپ چوتھا نہیں ہو سکتا. یہ پرانا بلیف ہے، تب تھا اب نہیں ہے. اب تو چوتھا 5واں آپ سیزیرین سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اب تو سیزیرین کا سٹائل بھی بدل گیا ہے، پہلے کی طرح پیٹ کو یہاں سے لے کے وہاں تک نہیں کاٹتے. دے ہیو اے ڈفرنٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس، سو اٹ ہیلز آلسو فاسٹر اینڈ واٹ ایور. اب یہ تھا کہ یہ خاتون جب آ کے میرے برابر میں ایڈمٹ ہوئیں تو ایز اے کرٹسی پوچھا جاتا ہے نا، آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے آپ کو. تو ان خاتون نے بتایا کہ میرا بچہ، یہ میرا چوتھا بچہ ہے اور یہ میرے پیٹ میں مر گیا ہے، ٹھیک ہے. اور 7واں مہینہ تھا اس کا شاید، اور وہ بچہ پیٹ میں مر گیا ہے. تو اس کو تو پینز ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے سارے بچے سیزیرین ہیں، کیونکہ اس کو پرابلم ہے، اس کو پین نہیں ہوتے. اور کیونکہ بچہ مر چکا ہے، they can't induce the pain because the بچہ is not alive to push himself to come out. اب آپ پرابلم سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جب بچہ پیٹ میں مر گیا ہے اسے نکالنا ہے. سیزیرین کر کے نکال سکتے تھے، لیکن اب تیسرے بچے کے بعد سیزیرین نہیں ہو سکتا. اس بچے کو نارمل پیدا ہونا تھا کسی طرح. وہ ان لوگوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس کو انڈیوس کریں گے پین اور اس بچے کو نکال دیں گے. لیکن بچہ جب مر گیا تو اب وہ اندر ہے. اب وہ لوگ اس کو ڈفرینٹ قسم کی انجیکشنز دے رہے ہیں کسی طرح to slip the child out so that the body throws that child, but it's not working. پہلے دن انہوں نے اس کو انجیکشنز دیں، آ کے سب کچھ بتایا، and she was in a great pain. اور اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، اور ڈاکٹرز نے یہ تک اس کو کہہ دیا کہ her life is in danger because اگر 3 دن میں یہ بچہ نہیں نکلا تو the بچہ will turn into a poison and بچہ تو خیر مر چکا ہے، ماں کے بچنے کے چانسز کم ہوں گے، کیونکہ بچہ اگر نکلا نہیں تو ماں کے اندر سارا پوائزن ہو جائے گا. and they were not finding a way out to bring the baby out. تو جب اس کا ایک بار ایگزامن ہو رہا تھا، تھوڑا سا پردہ ہٹا اور مجھے دکھا کہ اس کے تھائے پر ایک کالا دھاگا بندھا ہوا تھا. تو میں سمجھ گئی یہ کسی بابا نے اس کے اوپر باندھ دیا ہے. جب ہم اکیلے تھے، سب خاموشی سے سو گئے تھے، تو میں اس خاتون سے بات کر رہی تھی کیونکہ وہ رو رہی تھی. میں اس کو کمفرٹ کر رہی تھی، اور کیونکہ اس کا بیڈ بالکل میرے برابر میں تھا تو مجھے اٹھ کے جانے کی یا زور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں اسے آرام سے پوچھ رہی تھی کہ دیکھو بہن، یہ تمہارے تھائے پہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کالا سا دھاگا بندھا ہوا، یہ کیا ہے؟ میں ایسے پوچھ رہی تھی، حالانکہ میں سب جانتی تھی، لیکن مجھے تھا کہ وہ خود بتائے گی اور میں اس کے اپنے ہی جوابوں میں اس کو سمجھا سکوں گی. تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے ایک بابا ہیں، انہوں نے پڑھ کے دم کر کے دیا ہے میری پروٹیکشن کے لیے، تو جب تک یہ دھاگا بندھا رہے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا، یہ دھاگا کس نے باندھا ہے آپ کو؟ تو کہا میری امی لے کے آئی تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے اس کو سمجھایا، دیکھو تم اللہ سے مانگ رہی ہو، روز رو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے چھٹکارا دے دے، میری زندگی بچا دے اور یہ بچہ کسی طرح نکل جائے میرے پیٹ سے، لیکن تم نے وہ دھاگا باندھا ہوا ہے، تمہارا عقیدہ اس دھاگے میں ہے، تم سمجھتی ہو کہ وہ دھاگا تمہیں بچائے گا. تو اس نے کہا نہیں، مگر دھاگے پہ تو انہوں نے قرآن اور کلام ہی پڑھ کے پھونکا ہے نا. میں نے کہا تو قرآن اور کلام تم بھی تو پڑھ سکتی ہو، تمہیں دھاگے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم سب دھاگے باندھ لیں. بہت ساری میں نے اس سے گفتگو کری، 2 گھنٹہ میں نے اس کا دماغ کھایا ہوگا شاید. تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں یہ دھاگا کاٹ کے نکال دوں گی
تو میری ماں ناراض ہو جائے گی، اگر اس نے دیکھ لیا نا کہ میرے ران پہ دھاگا نہیں بندھا ہوا ہے تو مشکل آ جائے گی۔ میں نے کہا دیکھو تم اس بارے میں اچھی طرح سے سوچ لو، تمہارے پاس صرف 2 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم بھی نہیں رہو گی اور یہ دھاگا بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سوچوں گی۔ میں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح کو ڈاکٹرز پھر آئے، انہوں نے اس کو پھر انجیکشنز دیں، اس کو پوچھا کوئی موومنٹ ہے، کوئی پش ہو رہا ہے، کچھ تمہیں فیل ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، آئی ایم ایون کانسٹیپیٹڈ ناؤ، کچھ بھی نہیں فیل ہو رہا ہے مجھے، سب کچھ جیسے اندر بند ہے، آئی فیل سفوکیٹڈ ناؤ، اور بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے، میں کچھ ہضم نہیں کر پا رہی ہوں۔ اس کی بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ تو ڈاکٹرز خود ڈسکس کر رہے تھے اس وقت اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہی کہ یہ بہت ڈینجرس کیس ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر کل تک اس کا بچہ نہیں نکلا تو we'll have to shift her into the OT and do something about it، نہیں تو یہ مر جائے گی۔ جب وہ چلے گئے میں نے اس کو یہ بات بتائی، تمہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کیا بول رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا یہ ڈاکٹرز بول رہے تھے تمہارے پاس ابھی بھی چانس ہے خود کو بچانے کا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، اس نے لے لیا، اس کی چیز تھی، کیوں کیا وہ جانتا ہے، وہ اس کا وزڈم ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہو اور تمہارا سارا عقیدہ اس دھاگے میں جڑا ہوا ہے، تم یہ دھاگا اٹھا کے کاٹ کے پھینک دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں ایسے کروں گی تو میری امی، میں نے اس کو کہا تم ابھی بھی اللہ سے نہیں امی سے ڈر رہی ہو، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے یا امی کو جواب دینا ہے، تمہیں اللہ سے مدد چاہیے یا امی سے مدد چاہیے، تم ڈیسائیڈ کرو۔ بہت ساری لاجک اس کو ڈالی دماغ میں، فائنلی شی سیڈ اچھا ٹھیک ہے، پر میں کیسے کاٹوں؟ تو بہت تھک دھاگا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس کینچی ہے میں دیتی ہوں۔ میں نے اس کو کینچی دی اور اس کو کہا کاٹو۔ اس نے کہا پھر اب میں اس کو کہاں رکھوں؟ میں نے کہا کچرے میں ڈال دو۔ ہم سب کے بیڈ کے پاس ایک کچرے کی بیگ بندھی ہوتی تھی، اس میں اس نے ڈال دیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا؟ میں نے کہا جب تک یہ پہنی رہو گی تمہیں کچھ ہو جائے گا، اتار کے اس کو پھینک دو اور اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو اور کہو اللہ تعالیٰ مجھ سے مسٹیک ہو گئی، میں نے نہیں باندھا تھا، میری امی نے باندھا تھا اور مجھے علم نہیں تھا، آج مجھے علم ملا، میں نے یہ دھاگا اتار کے پھینک دیا ہے، آج آپ مجھے ہیل کر دیجئے اور آپ مجھے فارغ کر دیجئے اور آپ مجھے بچا لیجئے، پھر تو آپ دیکھنا اللہ آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ڈاکٹرز آئے، انہوں نے دیکھا اور ان کی والدہ بھی آئیں شام میں اسی دن، اور انہوں نے کہا وہ دھاگا بندھا ہوا ہے نا؟ اتفاق سے انہوں نے اسی دن پوچھا اور وہ بہت گھبرا کے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے اس کو یوں کیا کہ مت بتانا، ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی والدہ چلی گئیں۔ ڈاکٹرز رات کو آئے ڈیوٹی پر، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی سیریس ہوتی جا رہی ہے طبیعت۔ دوسرے دن صبح، دیٹ از دا تھرڈ مارننگ آفٹر شی ہیڈ کٹ دا تھریڈ، within an hour she delivered the baby. She had contractions amazingly, and they were surprised because they had not given her the injection. They were planning to take her to the OT, but before that she started screaming with pain. They took her to the emergency labor and she delivered a purple baby full of poison. And they said اتنا پوائزن تھا اس بچے میں، 2 دن سے وہ مرا پڑا ہے تمہارے، اٹس لائک اے ڈیڈ باڈی ان یور ووم، اس کا اتنا پوائزن تھا، اٹ واز پرپل بیبی۔ اینڈ شی سیڈ میں اسکریم کری دیکھ کر اپنے بچے کو، اتنا خوفناک لگ رہا تھا، میں گھبرا گئی اس کو دیکھ کر، اینڈ شی واز ان ٹراما بٹ شی گاٹ فریڈ فرام دیٹ۔ وین شی کیم بیک ٹو بیڈ نیکسٹ ٹو می، آئی ٹولڈ ہر دیکھا تم نے اللہ کا کرشمہ، جب تم نے دھاگے پر سے اپنا یقین اور ایمان ہٹا دیا اور اللہ پہ جوڑ دیا اور سچے دل سے تم نے اللہ سے معافی مانگ کر دعا مانگی، did you see how it affected, how quickly you had your baby and you were relieved? You were relieved from all the pains and aches. You were relieved of the poison that would have killed you. اس شام کو بھی اس کی ماں آ کے کہنے لگی دیکھا بابا کے دھاگے نے تم کو بچایا نا آخر بھی۔ تب میں نے اس کو کہا آج اپنی ماں کو بتا دینا۔ اس نے کہا نہیں آج نہیں، میں گھر جا کے بتاؤں گی، نہیں تو وہ یہاں ہاسپٹل میں تماشا کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مگر اس کو بتا ضرور دینا، اٹس ناٹ دا دھاگا، اس کے یقین کو بھی پختہ کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کروں گی۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں بلیو کرتے ہیں ان کے لیے ایک لیسن ہے یہ۔ اچھا اس کے بعد
11th point. اگر آپ اس عالم سے بات کر رہے ہیں اور وہ بات کرتے کرتے بیچ میں آپ سے کہتا ہے کہ ہاں آپ کی کیا پرابلم ہے، آپ اس کو پرابلم بتا رہی ہیں اپنا، ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ رہی ہیں کہ میرا یہ پرابلم ہے، اتنے میں وہ کہتا ہے ایک منٹ رکیں، ہاں کیا، ہوں ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں ایک بلو رنگ کی کھڑکی ہے، تمہارے بیڈ روم میں ایک براؤن کرٹن ہے، ایک منٹ رکو، ہوں ہاں اس کے برابر میں ایک پھول دان رکھا ہے، صحیح ہے۔ یہ جو اس طرح کرتے ہیں نا، یہ جن سے ایبسلیوٹلی جڑے ہوئے ہیں، جن آپ کے گھر پہنچ چکا اور وہ وہاں سے ساری انفارمیشن لے کر آ گیا، اب وہ اس کے کان میں سنا رہا ہے اور وہ اسی لیے بیچ بیچ میں سن کر اس کی بات آپ کو بتا رہا ہے۔ اس سے آپ کا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کانفیڈنس جیتنا چاہ رہا ہے۔ او اسے پتا ہے کہ میرے گھر میں کھڑکی تھی، میں اس کے پاس بات کرنے گئی، وہ بتا رہا تھا میرے گھر میں براؤن کرٹن ہے، بلو کھڑکی ہے، ایسے پھول دان رکھا ہوا ہے، ایسے ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ آپ بہت میسمرائز ہو جاتے ہیں۔ خیال رکھیں، he cannot know what's in your house unless there is some attendant attending to your house giving details to him, and that's dangerous. ٹھیک ہے، کیونکہ اینجلس تو آ کے بتانے سے رہے، تو یہ تو جنات کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اچھا تو ایسے لوگوں سے آپ بچیں جو آپ کو آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں سوتا ہے، کون کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ کے گھر کا نقشہ کیسا ہے، دروازہ کہاں ہے، کھڑکی کہاں ہے، یہ ڈینجرس لوگ ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے ایک بار کال کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے مدد چاہیے، مجھے بیڈ ڈریمز آتے ہیں، بہت زیادہ نائٹ میئرز آتے ہیں اور میں روتی ہوں، چلاتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی آوازیں ہوتی ہیں، جو بھی اس نے اپنے کچھ حالات بتائے۔ خیر یہ بہت پرانی بات ہے، کئی سال پرانی بات ہے۔ دس لیڈی واز فرام انگلینڈ، شی ہیڈ کم ٹو سیٹل ڈاؤن ان دبئی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اسے لندن میں کسی نے، اس کے کسی رشتہ دار نے کوئی پتہ دیا ہے، کوئی فون نمبر دیا ہے، اور وہ کسی عالم کو کانٹیکٹ کر رہی ہے جو فون پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا، وہ آپ کی فون پہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ کہنے لگی وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں، بہت نالجبل ہیں، بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میرے گھر میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے میں کل کہاں گئی تھی، آج کہاں گئی، میں کہاں بیٹھتی ہوں، کہاں سوتی ہوں، کتنی دیر ٹی وی دیکھتی ہوں، کتنی دیر کتاب پڑھتی ہوں، ان کو میرے بارے میں سب پتا ہے، وہ اتنے پہنچے ہوئے عالم ہیں۔ میں نے اس کو کہا بی بی، وہ پہنچے ہوئے عالم نہیں، وہ جو آپ گھر میں آوازیں سن رہی ہیں نا، وہ انہوں نے ایک جن چھوڑا ہوا ہے آپ کے اوپر، جو آپ کے اوپر پوری نظر رکھتا ہے، چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے آپ کے گھر میں، آپ نے اسے پالا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے کیا دیا ہے ان کو۔ کہنے لگی انہوں نے مجھ سے 1000 pounds لیے ہیں، ٹھیک ہے، which is approximately that time it was around 6 to 7,000 dirhams۔ انہوں نے مجھ سے 1000 pounds لیے ہیں to relieve me from my problem، لیکن مجھے کیونکہ یہ ابھی تک ایسے ہو رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ویسے تو آئی ایم looked after because he said everything is, he knows everything about me۔ میں نے اس کو کہا پھر exactly وہ کیا کر رہا ہے، اس نے آپ کو جن کے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور جن is keeping a full control over you۔ It's not good for you۔ Why do you need a jinn to control you? You don't have control over your own self. You cannot do yourself. You are better, far better than a jinn۔ You do it۔ اور پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، اور جب اس نے اگلے دن اس سے بات کی تو اس نے اس کو پہلی چیز یہی کہی کہ تم نے جس خاتون سے بات کی ہے اس سے دوبارہ بات نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اب آپ سے ٹریٹمنٹ نہیں کرانی ہے، اینڈ دس از ہاؤ اٹ دے ڈو، اوکے۔ اینی وے، لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ۔ اوکے، اگر وہ آپ سے کہتا ہے، یہ 12ویں پوائنٹ ہے، اگر وہ آپ سے کہتا ہے
کہ آپ کچھ جلائیں، جیسے اگربتی یا عود، بخور، آپ یہ جلائیں اور جلا کر جب اس کا دھواں نکلنے لگے تو آپ بیٹھ کے یہ ریسائٹ کریں. وہ آپ کو قرآن کی آیتیں دے گا، فکر نہ کریں، اور کہے گا جب وہ جلے تو آپ یہ آیتیں پڑھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جناتوں کے ان کے یہ اٹس لائک اے کمانڈ فار دیم. ہر جن کے اپنی آیتیں ہوتی ہیں which is like a command for them to follow instructions. تو آپ اگر فلاں آیت پڑھیں گے تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا دھوئیں کے ساتھ، تو دھوئیں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ these are mostly the fire jinns. وہ دھوئیں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو جب آپ وہ وہاں جب دھواں نکلے تو آپ فلاں فلاں چیز پڑھنا. جب کوئی آدمی آپ کو یہ سب کرنے کو کہے تو وہ صحیح آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 13واں پوائنٹ، وہ آپ کو ایک سورہ لکھ کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کو لگے گا کہ وہ سورہ ہی لکھی ہے اس نے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سورے کے ٹکڑے ہوں گے. لائک اس نے لکھ دیا ہوگا قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لیلاف قریش، اریت الذی، پھر ہوگا ولم یکن لہ یکذب بالدین. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، پر میں کیا کر رہی ہوں؟ اس کا ایک ٹکڑا لے رہی ہوں، دوسرے کا دوسرا ٹکڑا لے رہی ہوں، تیسرے کا پہلا ٹکڑا لے رہی ہوں، اس کا چوتھا ٹکڑا لے رہی ہوں، اس کو سب جوڑ رہی ہوں. اس کو کہتے ہیں بے حرمتی کرنا قرآن کی. جیسے اللہ نے بھیجا ہے اس کو پلٹ دینا، اس کو توڑنا، ڈفرینٹ طریقے سے کٹ اینڈ پیسٹ کرنا. دس از گناہ. وی ڈونٹ کٹ اینڈ پیسٹ unless we were told by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unless he gave us something as a prescription کہ ایسے ایسے آپ پڑھو. we cannot do that. ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ کو اس طرح کی کوئی قرآن کی آیتیں لکھ کے دیتا ہے توڑ توڑ کر، ادھر کی ایک آیت آدھی ادھر کی آدھی ادھر کی، سب جوڑ توڑ کر آپ کو دیتا ہے، تو مت لیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایسی چیزوں کو لے کر کسی ٹیبلٹ میں، کسی تعویذ میں یا کسی باکس میں رکھ کے دے گا کہ یہ قرآن ہے، قرآنی آیت ہے، اب برکت کے لیے رکھو، تمہاری رزق روزی میں برکت ہو جائے گی، تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، تمہارے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کبھی نہیں ماننا، یہ سب غلط چیزیں. ٹھیک ہے. 14th پوائنٹ، وہ کیا کرتا ہے کہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کے اندر ایک جن ہے. میں نے آپ کو پہلی بتایا یہ والی بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ دونوں رکھا ہے. فرشتہ جو ہے وہ ہمیں مسلسل غلط کرنے سے روکتا ہے، اور جو جن ہے وہ مسلسل ہمیں غلط کرنے پہ آمادہ کرتا ہے. اور ہم کس کی زیادہ بات سنتے ہیں ہم اس راستے پہ چلے جاتے ہیں، کس کو شٹ کرتے جاتے ہیں اور کس کی بات سنتے جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں، یا غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں یا صحیح راستے پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ آدمی، اب میں یہ بات اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ اب یہ آدمی، آپ کسی عالم میں جادوگر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ تم تو جانتے ہو نا تمہارے اندر ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے. اگر میں تمہارے جن کو تمہارے سامنے ایک بچے کے فارم میں پیش کروں تو تم مان جاؤ گے کہ میرے میں پاورز ہیں، تمہیں کنونس کرنے کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں. اور وہ آپ کے جن کو ایک بچے کے صورت میں آپ کے سامنے لے آئے گا اور آپ سے کہے گا یہ ہے آپ کا جن، اب میں اسے سمجھاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ رہے گا اور یہ آپ کی لک آفٹر کرے گا. یہ سب آنکھوں کا دھوکا اور جنوں کا کھیل ہے اور کچھ نہیں. So beware of these things. اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ 15th پوائنٹ ہے. وہ کیا کرے گا
کہ آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. See, they have to convince you, they will show you a few tricks. Okay, they will have to convince you. And جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ان چیزوں سے میسمرائز ہو جاتے ہیں, کنونس ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو ایسے بتائے گا, اوکے, کہ یہ دھاگا ہے, اوکے, یہ دھاگا ہے, اچھی طرح سے سنیں میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ دھاگا ہے, نکالے گا دھاگا اور آپ سے کہے گا آپ کھڑے ہو جائیں. اوکے, آپ کھڑے ہو جائیں گے, وہ آپ کو سر سے لے کے پیر تک وہ دھاگے سے آپ کو ناپے گا. پھر وہ ایسے 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 کرے گا, پھر یوں کر کے دوبارہ ناپے گا تو دھاگا چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ کہے گا آپ کے اندر کچھ کمی ہے, اب میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر وہ کیا کرے گا, اس کے اوپر پڑھ کے کر کے پھینکے گا, ایسے نوٹ کرے گا, نوٹ کر کے کھولے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ کو دوبارہ سے ناپے گا تو آپ کا دھاگا لمبا ہو جائے گا. یہ سب کھیل ہیں آنکھ کو دھوکہ دینے کے, جس کو نظر بندی کہتے ہیں, کہ آپ کو نہیں دکھائی دیتا وہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ شیطان یا جن آپ کے آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور آپ کو وہ دکھا کچھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو کچھ اور دکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بی ویری آف سچ پیپل آلسو. 16th point, اوکے, اگر آپ کسی عالم دین کے پاس, عالم جادو کے دین کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیے مجھے, اب آپ سوچ رہی ہیں میں کوئی برا کام کرنے نہیں جا رہی, I just want my husband to love me. ٹھیک ہے, ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں, بہت پرابلم ہو رہی ہے, بہت ہماری, میں بہت اداس رہتی ہوں, تو بس مجھے کچھ ایسے کرنا ہے شارٹ کٹ کہ میرے ہسبینڈ بس صرف مجھے پیار کریں, بس میرے دیوانے ہو کے پھرتے رہیں. تو میں نے جا کر اس سے کہا کہ جی مجھے کچھ ایسا کر دیں, کچھ دے دیں. تو اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کو کچھ دے گا جس سے آپ کے ہسبینڈ آپ کو پیار کرنے لگیں, وہ آدمی غلط ہے. اگر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایسا دے دے جس سے آپ کسی فیملی میں جھگڑا کرا لیں, تو وہ غلط آدمی ہے. اگر وہ ایسا آدمی ہے جو راضی ہو جاتا ہے کسی کے گھر میں جھگڑا کرانے کے لیے, یا ہسبینڈ اینڈ وائف کو جدا کرنے کے لیے, یا وہ کسی ایسے اسپیل کے لیے تیار ہے کہ کسی میں پھوٹ پڑا دے, تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے, چاہے وہ اچھائی کے لیے ہو یا برائی کے لیے ہو. جب وہ یہ راضی ہے کہ وہ چیزوں کو بدل سکتا ہے آپ کے لیے, وہ آدمی غلط ہے. ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے قریش کے سرداروں کو بدل نہ دیتے, شکر پلا کر اور چاول کھلا کر. مشکل تھا. اللہ سے کہتے بھئی ہاروت اور ماروت میں سے تھوڑا مجھے بتا دیں تاکہ میں جا کے ان سارے سرداروں کو دعوت دے کے بلا کے کچھ کھلا دوں, تو کل سے سب میرے دیوانے ہو جائیں, سب مسلمان ہو جائیں. بولیے کبھی سوچا اس بارے میں؟ نہیں نا. جب ان کے پاس بیٹا نہیں ہوا اور جو 2 بیٹے پیدا بھی ہوئے وہ گزر گئے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تگڑم لڑایا, کوئی شارٹ کٹ کیا کہ جی مجھے کچھ ایسا نسخہ دے دیں کہ اگلا بچہ جو بیٹا ہو بیٹی نہ ہو؟ نہیں. نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کی مدد کے لیے ایسے کہا کہ جیسے ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنی بیٹی کو لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا نقلی بال نہیں لگا سکتے, گناہ ہے, حرام ہے. بالوں میں کچھ اور جوڑنا, بالوں کو بڑا بتانا, بالوں میں جو بھی موپڈ لگاتے ہیں ہم, اور وہ آرٹیفیشل بال پہنتے ہیں, وگ پہنتے ہیں, آپ نے کہا یہ سب حرام ہے. تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میری بیٹی کے بال نہیں ہیں سر پہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بال نہیں دیے, اس کو کیا بیماری ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس نے کھول کر بتایا کہ اس کے سر پہ تو بال ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے کیا حکم ہے پھر آپ کا؟ یہ لڑکی ہے, جوان لڑکی, میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ اپنے چہرے کو, اپنے اس کو دوپٹے سے یا چادر سے لپیٹ کے رکھے,
اور یہی اس کا امتحان ہے دنیا میں. اللہ اس کے بدلے اس کو بہت اجر دے گا. اسے کہو کہ اس پر صبر کرے. نہیں کہا کہ ایسے کرو، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ پڑھ کے دم کر دے گا اور کل سے اس کے بال اگنے لگ جائیں گے. شارٹ کٹ بتا دیتے. کیوں نہیں بتایا؟ اس کو کیوں نہیں کہا کہ ایسا ایک علم لاؤ کہ بھئی میں اس لڑکی کی مدد کروں اور اس کے کل سے بال اگنے شروع ہو جائیں؟ میں نے دیکھے ہیں ایسے عالم جو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ تمہارے بال کیسے گرنے بند ہو جائیں گے، تمہارا اسکن بھی کیسے گوری ہو جائے گی. اور ابھی میں جو نیکسٹ کپل آف پوائنٹس پہ آ رہی ہوں نا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کے رکھے، پناہ میں رکھے کہ ہم کبھی بھی کسی مجبوری میں بھی کبھی ان کی طرف رجوع نہ کریں کہ ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بند کرنے کی بھی نسخہ دے دیجئے. اپنے کو بدلیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں. اور جھگڑا تو عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ان کی بیوی سے ہوتا تھا. انہوں نے کسی سے کوئی پڑی یا نسخہ نہیں لیا، اور نہ ہی انہوں نے آ کے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آپ کچھ پڑھ کے دم کر دیں تاکہ میری بیوی مجھ سے آرگیومنٹ کرنا بند کر دے. ان کی بیوی بہت آرگیو کرتی تھی ان کے ساتھ، اور زور زور سے آرگیومنٹ کرتی تھی، پر انہوں نے کبھی اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں مانگا. تو ہم کیوں مانگتے ہیں؟ تو ہم نے کیا سیکھا اپنے دین سے؟ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. اوکے نا، یہ جو اگلا پوائنٹ ہے نا، بہت خطرناک پوائنٹ بتانے جا رہی ہوں. خصوصی طور پہ وہ لوگ جن کو اولاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے جب میں اسٹرگل کر رہی تھی اور مجھ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے مجھے اپروچ کر کے یہ نسخہ بتایا. کبھی کہا یہ پڑھ لو تو اولاد ہو جائے گی، وہ پڑھ لو 1000 بار 10,000 بار. میں نے کہا نہیں، ایسے ہوتا تو جتنے بے اولاد ہیں سب 10,000 بار پڑھ کے ان کو اولاد ہو جاتی اگلے دن، تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، یہ اٹ کی ناٹ بی ٹرو، دس کی ناٹ بی ٹرو. پھر ایک خاتون تھی، اس نے مجھے کہا کہ بغداد میں ایک مزار ہے. شی سیڈ بغداد میں ایک مزار ہے، بغداد والے ہیں وہ ایک بہت زیادہ پہنچے ہوئے اولیاء ہیں، اور ان کی مزار پہ جا کے جب بھی کسی نے کچھ مانگا ہے انہیں ملا ہے. میں تو بغداد جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں چلتے ہیں. ہم دونوں کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں بھی بغداد جا رہی ہوں، آپ بھی چلیں میرے ساتھ. ہم دونوں وہاں اللہ سے مانگ کے آئیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے. تو بغداد والے اولیاء کے پاس جا کے جب مانگو نا تو ملتا ہی ملتا ہے. تو میں تو بغداد جا رہی ہوں، آپ بھی چلیں نا میرے ساتھ، آپ مان لیں میری بات. میں نے ان کو کہا نہیں، اگر میں جا سکی تو میں حج پہ چلی جاؤں گی یا عمرہ پہ چلی جاؤں گی، اور میں اللہ سے جا کے اس کے گھر سے مانگوں گی. اور ان کو بھی کہا کہ آپ اس طرح سے کسی اولیاء کے مزار پہ مت جائیں، پر وہ نہیں مانی. آف کورس وہ بغداد گئی اور میں حج پہ گئی. ٹھیک ہے، میں جب حج پر گئی تو اللہ نے وہاں بھی مجھے بہت توفیق دی. میرا پہلا ٹرپ تھا ٹو کعبہ، اینڈ اٹ واز حج اسٹریٹ اوے. اور میں بہت اوبیسلی میں ینگ تھی، اسٹل آئی واز گیونگ درس. ایک ہم کمرے میں رہتے تھے منا میں، ہم ٹینٹ میں نہیں تھے، ہم کمروں میں تھے. اور اس کمرے میں جو خواتین تھیں بہت اچھی تھیں، اور ان میں سے ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں. تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا بیٹی تم جب بھی قرآن تھوڑا بہت کسی کی کو یہاں آس پاس سمجھاتی ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تم کیا کرتی ہو؟ تو میں نے کہا جی میں درس دیتی ہوں. تو میں نے کہا یہاں دو درس تم. تو میں نے درس دیا، سارے اس بلڈنگ کے لوگ آ گئے. یہ منا کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، منا میں جو ہم 3 دن گزارتے ہیں، کیونکہ ہم ٹینٹ میں نہیں تھے، اس بلڈنگ میں تھے. اس بلڈنگ کی ساری خواتین آ گئیں. دا روم واز crammed jammed with women، اور میں وہاں درس دے رہی تھی. الحمدللہ رب العالمین میں اللہ ایکسیپٹڈ. اس کے بعد جب درس ختم ہوا، سب نے بہت مجھے پیار کیا، دعا دی. میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے مجھے یہاں بھی درس دینے کی توفیق دی. یہ بہت بڑی توفیق ہے میرے لیے. پھر اس خاتون نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹی شادی کو کتنا عرصہ گزرا؟ میں نے بتایا. انہوں نے کہا تمہیں اولاد نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہا مانگو. میں نے اس کو کہا کہ آنٹی اللہ تو جانتا ہے نا کہ مجھے اولاد چاہیے، وہ تو جانتا ہے مجھے اولاد چاہیے، اور میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، میں درس دے رہی ہوں، اور میں سب کچھ کرنا چاہتی ہوں جیسے جیسے، اسی لیے میں حج بھی کرنے آئی ہوں.
تو میں سب صحیح صحیح کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں اللہ راضی ہو جائے اور مجھے خود بخود ہی اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ تو اس نے کہا نہیں بیٹی، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور مجھے کہنے لگی کہ یہ میرا آئی تھنک شی سیڈ 28واں حج ہے، شی سیڈ یہ میرا 28واں حج ہے۔ میں ہر سال حج پہ آتی ہوں، میں نے کبھی تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی اتنے 28 سالوں میں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن میں نے آج دل سے تمہیں اولاد کی دعا دی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں تم خود اپنے لیے مانگو۔ تو میں بہت روئی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیوں، اللہ جب جانتا ہے تو دے نہیں سکتا؟ تو اس نے کہا اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور مانگنے والے کو خوشی سے دیتا ہے، تم جاؤ کل حرم میں جا کے مانگ لو۔ تو میں منا سے اگلے دن حرم چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور ہم دونوں نے، میں نے ان کو بھی سمجھایا کہ کیا کرنا ہے، اور ہم نے پورا طواف کیا، صرف اللہ سے اولاد مانگی، اور میرے آنے کے 1 مہینے بعد آئی گاٹ پریگننٹ۔ ٹھیک ہے، مجھے آف کورس ہبا پیدا ہوئی، اور وہ خاتون مجھے ملی کہیں پر، آئی کانٹ ریممبر کہاں ملی، کسی کے گھر پہ ملی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ مبارک ہو آپ کو بیٹی ہو گئی۔ میں نے کہا جی۔ کہہ رہی مجھے بیٹا ہوا، میں تو بغداد والے کے پاس گئی تھی نا، اولیاء سے مانگا تھا، انہوں نے بیٹا دلایا۔ میں نے کہا میں نے بیٹی مانگی تھی، مجھے بیٹی مل گئی، لیکن میں اللہ کے گھر گئی تھی ڈائریکٹ۔ اب دیکھیں ان کا وہ عقیدہ پکا ہو گیا، انہیں وہاں سے مل گیا نا، اب وہ سب کو یہی بتائیں گی کہ بغداد والے اولیاء سے ہی مل سکتا ہے، آپ جہاں سے مانگیں گے اللہ آپ کو وہاں سے دے گا۔ آج کل آپ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے اباؤٹ سورہ رحمان، مجھے یہ بھی کلیئر کرنا یہیں پر، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورہ رحمان آپ لگا لیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اولیاء کے پاس چلے جائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ سورہ رحمان لگا لیں، ایک بیک گراؤنڈ میوزک چلے گا آپ کے گھر میں، اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کیا کرنا چاہ رہا ہے شیطان آپ کے ساتھ؟ آپ کو قرآن سے ایک تو ہٹا رہا ہے، دوسرا جس صورتوں میں اس کی رکاوٹ ہے سورہ بقرہ میں، اس سے وہ آپ کو دور کر کے کسی اور صورت میں الجھا رہا ہے، تاکہ آپ اس صورت میں الجھ جائیں جس کی امپورٹنس نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نہ صحابہ نے دی، نہ قرآن نے کچھ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بتا دیا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو حفظ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ شیڈ اس دن دے گا، اس دن سایہ کرے گا جس دن کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اور کہا کہ جس گھر میں جس انسان کی زندگی میں کوئی بلا آ جائے تو سورہ بقرہ پڑھو نکل جائے گی۔ اب اس نے آپ کو سورہ رحمان میں پھنسا دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھو نہیں، بجا دو، باجا بج رہا ہے، استغفر اللہ، سنو۔ ہاں اگر کوئی بیمار ایسا ہے جو بول نہیں سکتا، آئی سی یو میں ہے، اور ادھر آپ پورا قرآن چلا دیں تو ٹھیک ہے، تاکہ قرآن کی آواز اس کے کانوں میں جائے، اٹ میک سینس۔ آپ گھر میں کام کر رہے ہیں اور قرآن چل رہا ہے، دیٹس ناٹ دا وے، اٹس ناٹ اے بیک گراؤنڈ میوزک۔ قرآن کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو بجانا نہیں ہے باجے کی طرح کہ کہیں بجتا رہے، چلتا رہے۔ آپ بیٹھ کر سنیں قرآن کو، قرآن کو رسپیکٹ دینا ہے، اہتمام کرنا ہے قرآن سننے کے لیے۔ چلتے پھرتے بھی اگر آپ سن رہی ہیں اور اگر آپ اس کو سمجھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، بٹ اف یو آر بزی کلوز دا قرآن اینڈ ڈو یور ورک، دین سٹ اینڈ لسن ٹو قرآن۔ بے ادبی نہ کریں قرآن کی، ٹھیک ہے۔ ابھی سورہ رحمان کا چل رہا ہے سلسلہ، اس سے پہلے سورہ یاسین تھا فیوریٹ لوگوں کا، جس سے بات کرو جی میں روز سورہ یاسین تو پڑھتی ہوں، صبح پڑھتی ہوں، شام میں پڑھتی ہوں، سورہ واقعہ شام میں پڑھتی ہوں، رزق روزی میں برکت آ جائے گی، یہ سب نہیں ہے کہیں بھی۔ اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ سورہ رحمان پڑھ کے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، سورہ واقعہ پڑھ کے رزق روزی مل جائے گی، بٹ ایک دن آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا یہ بدعتیں آپ نے کیوں کی، اور یہ بدعت آپ کو گمراہی تک لے جائے گی، اور گمراہی آپ کو جہنم کے خانے میں پہنچائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائم، جب قیامت نزدیک آئے گی تو لوگ دین سمجھ کے اعمال کریں گے جو نہ میرے بتائے ہوئے ہوں گے نہ اللہ کے مانگے ہوئے ہوں گے۔
اور وہ اس طرح کریں گے جیسے ان کو اس میں سے اجر ملے گا، اور انہیں دنیا میں سب مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس معاملے میں ان کو جہنم ملے گی، کیونکہ انہوں نے وہ میتھڈ اپنایا جو میرا بتایا ہوا نہیں تھا۔ تو بی ویئر آف دیز تھنگس، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں سمجھیں آپ کہ اب آپ نے کوئی کسی نے بتا دیا آپ کو کہ کسی کو فائدہ ہو گیا سورہ رحمان سے، تو آپ نے بھی تو بی بی کی کہانی کیسے نکلی، وہ کیسے پھیلی سب میں؟ اسی طرح نکلی نا، کہ میں نے کہا کہ جی میں نے فلاں کہانی پڑھی تو میری مشکل ٹھیک ہو گئی، اب آپ نے بھی منت مان لی، آپ نے پڑھی آپ کی بھی مشکل ٹھیک ہو گئی، پھیل گئی نا یہ بات۔ اور کہانی کس نے لکھی تھی، کہاں سے آئی تھی، وہ کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن تو ہے نا، ہاں تو قرآن ہے، قرآن پڑھو، صرف سورہ رحمان پہ کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ کہیں لکھا ہے کہ سورہ رحمان ٹریٹمنٹ کرتا ہے؟ تو تم نے یہ کیسے بات پھیلا دی لوگوں میں؟ یو کانٹ ڈو دیٹ unless you have a proof۔ کیا جبریل علیہ السلام یا کوئی اینجل آپ کی خواب میں آ کے آپ کو بتا کے گیا ہے کہ اب جو ہے امت کے لیے سورہ رحمان بنا دی گئی ہے شفا کی؟ نہیں تو آپ اس کو پھیلائیں، اپنے تک رکھیں، اور ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ٹو اینی بڈی ایلس، بیکاز یو آر ناٹ سپوز ٹو پروموٹ something which is not from قرآن اور سننا۔ بی ویری کیئرفل، بدعت کو آگے نہ بڑھائیں، یا کوئی ایسا لفظ کہ میں اللہ کا کوئی نام لے لوں، 100 بار پڑھ لوں، چلتے پھرتے پڑھ لوں تو وہ کام ہو جائے گا۔ کتنی بار میں نے یہ بات کہی ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ کے نام اس کو پہچاننے کے لیے ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہیں، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اللہ کا وہ نام جو اس کام سے جڑا ہوا ہو، آپ بے شک کہہ سکتے ہیں کہ یا رحمان رحم کے رشتوں کو سدھار دے، یا ودود لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے، یا سلام ہمیں امن کے ساتھ رکھ، سلامتی کے ساتھ رکھ۔ پر اگر میں یہی کہتی رہوں یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، پاگل ہوں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سینسیبل کام کر رہی ہوں؟ اتنی بار میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں کہوں عفت 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 عفت، عفت بھی کہے گی بھائی آگے بھی تو بولیے، نہیں تو اٹھ کے چلی جائے گی، یار دماغ خراب ہو گیا، پن اٹک گئی ہے، کچھ آگے بھی تو بولو۔ عفت واٹ، کیا کرنا ہے، واٹ یو وانٹ؟ نام صرف نام لینے کے لیے نہیں ہوتا، نام ہے اللہ کو پکار کے اس سے مانگنے کے لیے۔ اس کا ورد مت کیجیے، میمورائز اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کر سکیں کہ اللہ جبار ہے، اللہ فتاح ہے، اللہ قہار ہے، اللہ کہ اللہ رحمان ہے، اللہ ذل جلال والاکرام ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ اس کو پہچانیں کہ وہ کیا کیا ہے، تو آپ اتنا سا اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں ایک ذرہ ہوں، اور آپ صرف اللہ سے راضی ہو جائیں۔ آپ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، جب آپ اللہ سے راضی ہوں گے تو۔ اور اللہ سے راضی ہونا کیا کیا ہوتا ہے؟ جس حال میں وہ رکھے آپ راضی ہو جائیں، جس حال میں وہ رکھے آپ راضی رہیں، تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ پرابلم کیا ہے؟ ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے، ہم اپنی بہت منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں سمجھتے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے وہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہماری مرضی سے میچ نہیں ہوتی نا تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر ناشکری آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ہم راضی نہیں ہوئے، اس کا مطلب اگر اللہ نے ہم سے کچھ چھین لیا، راضی ہو جائیں۔ کچھ بہتر ہوگا اگر اللہ نے جیسے اس عورت کے پیٹ میں بچہ دیا پھر اس کو پیدا نہیں کیا، اللہ کی مرضی، ہم بول ہی نہیں سکتے کچھ بھی اس کے آگے، بس اللہ سے اس کے لیے اجر مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جس چیز سے بھی میں گزری ہوں مجھے اس پر اجر دے دینا۔ اور اجر تب ملے گا جب آپ نے صبر کیا ہو، شکوہ نہیں، آپ کو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جا کے جادو ٹونے اور یہ شارٹ کٹ کی تلاش نہیں کرنی ہے۔ اوکے، سو دس 19th پوائنٹ از اے ویری ویری، میں اتنی سارا بلڈ اپ کیا اباؤٹ اولاد کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری بات آپ کو بتائی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ شارٹ کٹ مانگتے ہیں اور آپ کسی ایسے غلط عالم کے پاس چلے جاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے اولاد نہیں ہے،
سوری ایسے بہت سارے عالم جادوگر گزرے ہیں ان دا پاسٹ. وہ کہیں گے کہ آپ اسے لے کر آئیں. ایک خاتون گئی تھی، ان کی بہو تھی، انہوں نے کہا میری بہو کو ایسے ایسے بچہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا آپ کی بہو کو کہیں کہ وہ آئے، آپ جائیں کیونکہ میں ان پہ دم کروں گا. وہ دم کیا کیا انہوں نے، وہ اس کے ساتھ سوئے اور اسے پریگننٹ کیا. ایسے ایک صاحب پکڑے گئے تھے جو جن کے نسخے میں بہت طاقت تھی، جس کو سب بہت مانتے تھے کہ ان کے پاس چلے جاؤ تو آپ کو ان سے جا کے کچھ وہ پڑیا لکھ کے دیں گے تو آپ کو اولاد ہو جائے گی. پتہ چلا وہ آدمی نے 300 عورتوں کو پریگننٹ کیا تھا. 300 women were impregnated by this man, okay, who claimed to have an ilm through which you can get pregnant. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جائے. اولاد اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ رکتی ہے تو اس میں ہمارے گناہ آگے آتے ہیں. اگر اللہ سے ہم دعا کریں، استغفار کریں، گناہ ہٹ جائیں گے، ہمارے راستے کھل جائیں گے. اگر ہم استغفار کرتے رہے اور پھر بھی اگر اللہ ہمیں اولاد نہیں دیتا تو وہ اس کی حکمت جانتا ہے، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اپاہج اولاد ہوتی، ایسی اولاد ہوتی جسے ہم دیکھ نہیں پاتے، سنبھال نہیں پاتے اور مشکل پڑ جاتی، یا اتنی بری اولاد ملتی جو آپ کو تکلیف پہنچاتی. تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی تکلیف سے بچا کے رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو دکھ مت کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. 18واں پوائنٹ، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی بیٹا ہے، یا مجھے آپ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، یا اپنے ہسبینڈ کو، بھائی کو، ماں باپ کو، کسی کو لے کے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دس پرسن از پوزیسڈ، اس میں جن ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر جن ہے اور اسے بہت ستاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس کو سونے نہیں دیتا، اس کو کھانے نہیں دیتا، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. آپ کچھ کریں تو وہ کہے گا آپ سے آپ فکر نہیں کریں، میں اس کے جن کو نکال کر ایک بوتل میں بند کر دوں گا اور یہ یہاں رہے گا. میں اس کا بوتل میں بند کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس جن کو بوتل میں بند کر دیا ہے یا ڈبے میں بند کر دیا ہے. یہ آدمی غلط ہے. How can he do that? How can he capture a jinn unless he has some connections with the jinn? ٹھیک ہے. Sorry. Unless he has connection with the jinn. So when he has connection with the jinn, he can do that. So if somebody says he's going to capture your jinn, take it out from your body and put it in a box, put it in a bottle, وہ غلط آدمی ہے. 19th point. اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں ابھی علم کچھ پڑھنے والا ہوں، لائٹس آف کر دیں، آپ کسی عالم کو بلا کے لائیں، وہ کہتا ہے لائٹس آف کر دیں. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لائٹ آف کریں، ڈم لائٹ کریں، پھر جب میں اللہ کروں تو میرے ساتھ آواز ملائیں. یہ سب جو شروع کرتے ہیں، اول تو یہ کہ جب وہ لائٹس آف کراتے ہیں، this is why when you switch off the lights they will call the jinns to mesmerize you, to put pressure on your heart, to make things happen for you, to convince you. آپ کو یہ بولنا کہ لائٹ کیوں بند کرنی ہے، ٹھیک ہے، لائٹ آف کرا دیتے ہیں، ہلکی سی لائٹ ہو، اس میں وہ کرتے ہیں، اندھیرے میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جنوں کو بلاتے ہیں اور انہیں جن پتہ ہوتے ہیں، وہ دیکھ پاتے ہیں.
تو وہ صحیح لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. 20 لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ آپ کو یہ نسخہ دیتے ہیں کہ آپ استغفر اللہ, this is a worst point actually, but I have to give you because I have to make you understand. اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ, اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں بتا بھی نہیں, بٹ مجھے آپ کو اویئر کرنا ہے نا, کہ آپ ایسے کریں کہ اپنا پیشاب تھوڑا سا پانی میں گھول کے کسی کو پلا دیں, یا آپ کا جو مینسس کا حیض کا جو خون ہے وہ کسی نوالے میں ڈال کر کھلا دیں, کسی لڈو میں باندھ دیں استغفر اللہ, یا اپنا جو پخانہ ہے اس میں سے تھوڑا سا لے کر اسے کسی چیز میں مکس کر کے کسی کو کھلا دیں. بس اتنا آپ کر دیں, باقی کام میں کر دوں گا. یہ بہت ہی غلیظ جن ہے, اور آپ یہ مت سوچیں کہ ایسا نہیں ہوتا. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ, شاید سبھی, اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ استغفر اللہ یخ, یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں, لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا کیا ہے اور اس میں لوگ مر گئے, اور پتہ صرف یہی چلا ہے کہ ان کے پیٹوں میں گانٹھیں ملی ہیں. تو یہ بہت ہی غلیظ جن ہوتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو اس طرح کے جو جادو ہوتے ہیں, غلاظت والے جادو, یہ سب سے زیادہ میاں بیوی کے جدائی کے لیے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے اس لیے کہ بس میرا میاں میرے قابو میں آ جائے, بس مجھ سے محبت کر کے میرا عاشق بنا رہے. دنیا میں آپ انجوائے کر لیں گے, وہ عاشق بنا رہے گا, لیکن آخرت تو آپ کی گئی, ڈوب گئی. یا آپ نے 60 70 80 90 100 سال کی زندگی میں انجوائے کر لیا, اور باقی جو آپ کی ان گنت عمر والی زندگی ہے, لا فانی زندگی, اس کو آپ نے تباہ کر دیا. اس میں آپ کیا کریں گے؟ اس میں کس کا نسخہ لے کے آئیں گے؟ کدھر سے مدد مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تب تھوڑی ملے گی, کیونکہ اللہ کہے گا دنیا میں میری مدد مانگی تھی تم نے, دنیا میں تو تم اس بابا کے پاس گئی تھی نا, اب بلا لو اس بابا کو کہ تمہیں آ کے ابھی بھی دم کر کے دے دے, بلا لو اس کو کہ ابھی بھی تمہیں کوئی نسخہ دے دے. تم میرے پاس کب آئی تھی؟ تم تو دوسروں کے پاس گئی تھی. کبھی تم نے اپنے رب کو پہچانا تھا؟ تم آئی تھی میرے پاس, کیا تم نے مجھ سے مانگا تھا؟ کیا تم نے استغفار کی تھی؟ اور تم تو الٹے سیدھے سب چیزیں کر رہی تھی. اسی پر مجھے آپ کو سنانا ہے ایک اور قصہ جو میرے گھر سے ہے, اور آف کورس یہ میں اس وقت آئی تھنک آئی واز ان انٹر کالج ہیا. میں صبح جا رہی تھی کالج, تو میں نے دیکھا کہ میری امی مجھے کہنے لگی کہ میں ابھی بیٹھ رہی ہوں قرآن پڑھنے, تو اب نیکسٹ ہاف این آور تک مجھے ڈسٹرب مت کرنا, کیونکہ میں بیچ میں بات نہیں کر سکوں گی. تو مجھے یہ 3 دن کا وہ کرنا ہے, سم تھنگ شی سیڈ شی از ڈوئنگ سم, 3 دن کا علم کرنا ہے, عمل کرنا ہے, 3 دن کا مجھے یہ عمل کرنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کس چیز کا عمل ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے بھائی جان کے لیے کہا کہ وہ اپنے فلائنگ کے ایگزام میں بیٹھنے والے ہیں, اور پچھلے 2 سال سے ڈیو ٹو سم پولیٹیکل ریزنس دے ڈونٹ ایکسیپٹ ہز پیپرز, اور ان کو جان بوجھ کے فیل کرتے ہیں. تو مجھے کسی نے یہ نسخہ بتایا ہے, اگر میں یہ 3 دن تک کنٹینیوسلی پڑھوں گی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا, اور انہوں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے یہ نسخہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. اور جس خاتون نے مجھے بتایا ہے اس نے کہا کہ جب اس نے یہ کیا ہے تب اس کی وہ بات پوری ہوئی ہے, جس چیز کے لیے بھی اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیا نسخہ ہے, کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہ نہیں کچھ نہیں, یاسین ہی پڑھ رہی ہوں, مگر ذرا ڈفرینٹ طریقے سے. تو ایسے یہ کون سا ڈفرینٹ طریقہ ہے یاسین کا؟ تو انہوں نے مجھے کہا میں یاسین پہلے مبین تک پڑھتی ہوں,
پھر واپس جا کے یاسین دوسرے مبین تک پڑھتی ہوں، پھر واپس جاتی ہوں تیسرے مبین تک پڑھتی ہوں، پھر واپس جاتی ہوں چوتھے مبین تک پڑھتی ہوں. اس طرح سے کر کے میں یاسین پڑھتی ہوں. اس لیے بیچ میں بات نہیں کرنا چاہیے. اور اسی ٹائم پہ ایوری ڈے، اب جیسے صبح کی 11 بجے میں یہ کر رہی ہوں عمل، تو دوسرے دن بھی 11 بجے، تیسرے دن بھی 11 بجے. اسے کہتے ہیں یاسین کا عمل، اور اس کو گھما گھما کے پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد مراد پوری ہو جاتی ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو خاتون تھی جن کو obviously میں بھی ان کو جانتی تھی، وہ جو بھی آنٹی تھی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی جاب کے لیے کیا، ان کو جاب مل گئی. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کیا، ان کی شادی ہو گئی. انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کے لیے اولاد کے لیے کیا، ان کو اولاد ہو گئی. یہ وہی سورہ رحمان والا قصہ ہے، غور سے سنیں، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرق اتنا ہے کہ یہاں یہ گھما کے پڑھ رہی ہیں، پڑھ وہی سورہ یاسین رہی ہیں، اور ان کا دماغ میں یہی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. مگر میں نے ان سے کہا امی آپ یہ گھما گھما کے کیوں پڑھ رہی ہیں، آپ تو غلط کر رہی ہیں کام. اللہ تعالیٰ نے جس طرح یاسین لکھی ہے اسی طرح پڑھنی ہے. آپ اس کو آپ اس کو ایک مبین سے پلٹ کے دوسرے مبین پہ لے جا کے پھر تیسرے مبین سے پلٹ کے، یہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں نہیں بتاتے؟ وہی سوال ہے میرا کہ اگر سورہ رحمان میں شفا ہوتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے کہ جب ان کے بچے بیمار تھے تو وہ سورہ رحمان پڑھتے، اور سب کو پتہ چل جاتا کہ جب کوئی بیمار ہو تو سورہ رحمان پڑھ لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. انہیں نہیں پتا تھا، ہمیں زیادہ پتہ چل گیا. جو ان کے نالج میں نہیں تھا ہماری نالج میں آ گیا. واو، ہاؤ گریٹ آر وی. سی دیٹ. یا وہ ہمیں بتانا بھول گئے تھے، نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے. اب امی سورہ یاسین پڑھ رہی تھی پلٹ پلٹ کے. پہلے دن انہوں نے پڑھ لیا، دوسرے دن میں نے انہیں روک دیا. میں نے ان سے کہا آپ ایسے کریں، استغفار پڑھیں آج بیٹھ کر، اور آپ اس بات کی بھی استغفار کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی کی اور اس کو غلط طریقے سے پڑھا. ٹھیک ہے، اور آپ اللہ سے صرف دعا کریں، استغفار کر کے، خوب ساری استغفار کر کے صرف دعا کریں. ایک ماں کی دعا ہے اللہ تک پہنچے گی، اور کچھ نہیں چاہیے. صرف استغفار کریں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ معاف کر دے، اور جو آپ چاہ رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے وہ آپ کو مل جائے. اور اللہ دینے والا رحیم و کریم ہے، ذل جلال والاکرام ہے، سب کچھ اس کے قدرت میں ہے، چاہے گا تو ہو جائے گا. آپ اس طرح الٹ پلٹ کر کے مت پڑھیں. اور جو آپ اپنا ڈیلی کا قرآن پڑھتی ہیں نا، بس وہ پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی استغفار پڑھیں، پھر دعا کر لیں. She did that, and that year my brother passed. Because she kept thinking اب وہ فیل تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ میں نے آدھے میں سے توڑ بھی دیا ہے. سر آپ نے استغفار کیے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی استغفار کا بدلہ دے گا اور آپ کی دعا سنے گا. And that's the year that my brother passed. So what I'm trying to tell you is، جب آپ کو کوئی لوگ شارٹ کٹ بتاتے ہیں نا، یہ پڑھ لو اتنی بار، وہ پڑھ لو اتنی بار، بس یوں کر لو یوں ہو جائے گا کام، تو پھر تو ہم سب یوں کر کے اور کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہوتے. ہر کوئی ایسے ہی ہوتا. تو ہم ہمیشہ نسخے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہم کبھی بھی اپنے اوپر توجہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو مجھے اس وقت زیادہ استغفار کرنی ہے، زیادہ پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، چیریٹی دینی ہے. lots and lots of charity we have to give. ٹھیک ہے، صدقہ نکالنا ہے تاکہ ہم اللہ کو اپنی طرف سے راضی کر لیں. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، خیر وہ میں جب خوابوں کی بات آئے گی تب بتا دوں گی، تو لیٹ می ناٹ کنفیوز دس. ٹھیک ہے، تو یہ سب تھے 20 پوائنٹس. I've concluded the درس، اور اینڈ میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ نیکسٹ ٹاپک ول بی اباؤٹ رقیہ. کیونکہ اب جب اتنا سارا بتا دیا آپ کو کہ نظر، حسد اور جادو کیا ہوتا ہے، جادوگر کون ہوتا ہے، کیا کیا چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کیا چیزیں ہمیں کرنا ہے، اب مجھے آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ بتانی ہے کہ اگر آپ نظر، حسد یا جادو کا شکار ہیں تو رقیہ کیا ہوتا ہے، کتنے قسم کا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کب کرنا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا ہوتا ہے، اور کتنے طریقے ہیں اس کے، اور کس چیز کے لیے کون سا طریقہ ہے. انشاءاللہ تعالی next نشست will be upon رقیہ. Okay, so if there's any question about today's topic,
اگر آپ لوگوں کو بعد میں کوشچن یاد آئے ایک بار اور سن لیں اس کو ریکارڈنگ میں. آپ چینل پہ بھی یوٹیوب کے چینل پہ بھی جا کر سوال کر سکتے ہیں، میں ادھر جواب دے سکتی ہوں. اور اگر آپ کو یہ درس آپ کو سمجھ آیا، آپ کو پسند آیا، پلیز چینل پہ جا کر لائک کر دیں تاکہ مجھے تسلی ہو کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا اور پسند آیا. اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بہت ساری توفیق دے کہ میں نیک کام کر سکوں اور میرے لیے آسان کر دے. اور اگر اس میں کوئی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے یا شیطان کا فتنہ، تو اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے بچا کے رکھے اور مجھے اس میں استقامت دین عطا کرے اور صحیح نالج دے، صحیح طریقے سے بتانے کی توفیق عطا کرے. اور جو کچھ بھی اس میں اچھا تھا، بھلا تھا اور فائدے مند تھا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کے کلام آپ تک پہنچا سکی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا، میرا کہنا آپ تک پہنچانا قبول کر لے اور اس میں ہمیں برکت دے، دنیا اور آخرت کی خیر دے اور ہر شر سے بچا کے رکھے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. بری نظر سے، حسد سے اور سحر سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک وسلم علیہ.